ویسے تو موسم ابر آلود رہتا ہی تھا اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو جاتی تھی، لیکن اس دن ہلکی بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور علیشہ کو کسی کام کے سلسلے میں دفتر جانا تھا، اس لیے وہ اکیلی ہی سڑک پر واک کرتی سست روی سے چلتی رہی۔ اسے قطعاً جلدی جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ گیلی گیلی عمارتیں اور نم نم منظر اسے اچھا لگ رہا تھا، اور بھلے سے وہاں کے مقامی لوگ اس موسم سے عاجز آ چکے ہوں، پر غیر ملکی، خاص کر گرم ملکوں کے باشندوں کی جان تھی اس موسم میں۔ اس نے گہرے گلابی رنگ کے سٹال کو گردن میں 2 بل دے رکھے تھے۔ انہیں کھول کر اس نے سر پر اوڑھ لیا، پھر اس نے واپس گردن میں ہی بل دے دیے۔ بارش کی ہلکی ہلکی پھوار سی سر پر پڑتی اچھی لگ رہی تھی۔ ایک دم سے پیچھے سے ایک نیلی چھتری جس پر گل لالا کے پھول بکھرے تھے اس کے سر پر تن گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر چھتری پکڑنے والے ہاتھ کو۔ وہاں خلیل عباس کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ اسے دیکھ کر قدر حیرت ہوئی تھی۔ جی میں، پہچانا نہیں آپ نے؟ میں جی پہچان لی، آپ خلیل عباس ہیں، سول انجینئرنگ میں ایم ایس کر رہے ہیں، یہ لاسٹ ایئر ہے آپ کا اور پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں۔ موسٹ ٹیلنٹڈ اور بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں آپ، اس کے علاوہ پوزیشن ہولڈر بھی ہیں۔ اب بس یا کچھ اور بھی بتاؤں؟ علیشہ نے تھوڑا رک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ نہیں تھینک یو، اتنا ہی کافی ہے۔ ویسے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ ہر دفعہ اپنا تعارف کروانا کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ خلیل نے کہا، وہ اس لیے کہ آپ ہر دفعہ مجھے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں، جس سے آپ مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہوں۔ اس نے بھی صاف گوئی سے جواب دیا جو بالکل ٹھیک بھی تھا۔ نہیں تو یہ بات تو نہیں۔ اس نے جیسے اپنا دفاع کیا تھا۔ بائی دا وے، آپ یہاں کیسے؟ خیریت؟ وہ اب دونوں ساتھ چل رہے تھے اور گفتگو بھی کر رہے تھے۔ ہاں، وہ ایکچولی میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ آپ مجھے نظر آ گئی۔ اس کی بات پر وہ بھی کہہ لگا کر ہنسی تھی۔ اس نے اچنبے سے اس کی طرف دیکھا جو اب بھی ہنستے ہی جا رہی تھی۔ آپ اس طرح کیوں ہنس رہی ہیں؟ خلیل نے اب کی بار خفگی سے اسے دیکھا۔ بس ویسے ہی، غالباً آپ ہر دفعہ یہی فکرہ بولتے ہیں کہ آپ یہاں سے گزر رہے تھے۔ اور اب کی بار اسے بھی ہنسی آ گئی تھی، کیونکہ واقعی وہ ہر دفعہ یہی کہا کرتا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے پوچھ ڈالا کہ آپ کو بارش پسند ہے؟ وہ بہت مزے سے بارش انجوائے کر رہی تھی۔ ہاں، مجھے بارش بہت پسند ہے، چاہے وہ گرمی کی ہو یا سردیوں کی۔ علیشہ نے اپنی بات ختم کر کے اس کی طرف دیکھا جو کچھ بارش میں بھیگ رہا تھا، لیکن اس پر بھی چھتری دی ہوئی تھی اور خود اس سے قدرے فاصلے پر چل رہا تھا۔ اسے اس کا یہ روپ بہت پیارا لگا۔ آپ بھیگ رہے ہیں، یہ لے لینا۔ اس نے چھتری اپنے سر سے اتار کر اس کی طرف بڑھائی۔ نہیں، مجھ سے زیادہ اس وقت آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اس نے دوبارہ اس کی طرف چھتری بڑھا دی تھی۔ ویسے آپ کہیں جا رہی ہیں یا صرف موسم انجوائے کرنے نکلی ہیں؟ نہیں، مجھے ایک کام کے سلسلے میں آفس بھی جانا تھا، لیکن آفس 9 بجے کھلے گا، اس لیے فی الحال تو موسم ہی انجوائے کر رہی ہوں۔ اوکے، تو کہیں چل کر بیٹھیں جب تک آفس نہیں کھل جاتا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو۔ خلیل نے یہ کہہ کر سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد سر ہاں میں ہلا دیا۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تو وہ بھی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ آپ کی کیا ہابیز ہیں؟ پڑھائی کے بعد ٹائم آپ کیسے گزارتی ہیں؟ میں سلمہ بی کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ۔ ہابیز میں مجھے پرانی فلمیں دیکھنا پسند ہے، سمندر کے کنارے واک کرنا پسند ہے، مجھے چاندنی راتیں، بارش اور آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ جیسے اس وقت میں بیٹھی ہوں، ایسے بیٹھ کر سامنے ان سفید کبوتروں کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ میں انہیں گھنٹوں بیٹھ کر دیکھ سکتی ہوں۔ اور آپ کو؟ علیشہ نے اپنے ہابیز بتا کر اس سے سوال کیا تو وہ بولا، مجھے آج کل تو مجھے بس مس علیشہ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ اس نے اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیا ہوا تھا اور یہ بات اس نے صرف دل میں سوچی تھی۔ آپ نے جواب نہیں دیا؟ ہاں، وہ چونک کر سیدھا ہوا اور پھر بولا، مجھے فٹ بال میں بہت انٹرسٹ ہے، دیکھنے میں بھی اور کھیلنے میں بھی۔ اس کے علاوہ میوزک کا بھی بہت شوق ہے، میں گٹار اچھا خاصا بجا لیتا ہوں، تھوڑا بہت گا بھی لیتا ہوں، صرف دوستوں کے محفل میں۔ کیا آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ بات کرتے ہوئے بے اختیار ہی یہ سوال اس کی زبان پر آیا تھا، کیونکہ اس نے اپنے پیرنٹس کا ابھی تک ذکر نہیں کیا تھا اس کے سامنے۔ خلیل کے سوال پر علیشہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، ممی پاپا پاکستان میں رہتے ہیں اور میں یہاں اپنی ملازمہ سلمہ بی کے ساتھ رہتی ہوں۔
وہ بھی پاکستان سے میرے ساتھ آئی ہیں اور میں نے کبھی بھی انہیں ملازمہ نہیں سمجھا بلکہ ماں کی طرح عزت دی ہے اور وہ بھی مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہیں۔ علیشہ کی باتوں کو وہ دلچسپی سے سنتا اور مسکراتا رہا۔ پاکستان میں آپ کس جگہ رہتی ہیں؟ کراچی۔ اچھا، میں لاہور میں رہتا ہوں لیکن میرے بھی ایک ماموں وہاں رہتے ہیں۔ کیا آپ بھی یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں؟ ہاں بالکل، MS کمپلیٹ کرتے ہی میں واپس پاکستان چلا جاؤں گا۔ وہاں میرے ماما پاپا ہیں اور ایک چھوٹا بھائی ہے، میں انہیں بہت مس کرتا ہوں۔ اس نے ماما پاپا اور بھائی کا لفظ بڑی محبت سے ادا کیا، ایسے جیسے یہ لفظ ادا کرتے اس کی زبان میں ڈھیر ساری مٹھاس گھل گئی ہو۔ اور یو نو وٹ، میں اپنے ماما پاپا کا بہت لاڈلا بیٹا ہوں۔ زیادہ تر بچے ماں یا باپ کے قریب ہوتے ہیں۔ میرے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے، میں تو دونوں کے ہی بہت قریب ہوں۔ پاپا بھی میرے دوست ہیں اور مما بھی۔ میں اپنے پاپا کی خواہش پر ہی یہاں آیا ہوں۔ A لیول کے بعد جب پاپا نے مجھے انجینئرنگ کے لیے فرانس بھجوانے کی بات کی تو میں ننھے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا، لیکن مجھے سوربون یونیورسٹی میں پڑھنے کا شوق بھی بہت تھا۔ جبھی پاپا نے مجھے فرانس بھجوا دیا۔ انہوں نے بہت خواب دیکھ رکھے ہیں میرے لیے، وہ مجھے اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاپا کا خواب بھی ہر باپ کی طرح ہی ہے کہ میں خوب پڑھ لکھ کر واپس پاکستان پہنچوں اور وہاں بزنس میں ان کا ہاتھ بٹاؤں۔ خلیل اسے اپنے والدین کے بارے میں بتا رہا تھا اور وہ جس والہانہ محبت اور عقیدت سے اپنے ماں باپ کا ذکر کر رہا تھا اس سے وہ بھی متاثر ہو رہی تھی اور حیران بھی۔ پھر وہ بولا، کیا میں تمہیں اپنی مامی پاپا دکھاؤں؟ اس کے سوال پر اس نے تعجب سے اسے دیکھا۔ پھر اس نے اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے والٹ نکالا اور اس والٹ میں سے کچھ تصویریں تھیں۔ یہ لو، یہ میرے پاپا ہیں سہیل عباس اور یہ میری ماما سارہ عباس۔ سبھی کہتے ہیں کہ میں اپنے پاپا جیسا ہوں لیکن میں پاپا جیسا ہینڈسم نہیں، وہ تو اس ایج میں بھی بہت ڈیشنگ لگتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے اسے بتا رہا تھا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ علیشہ کو اس کے ماں باپ کے ذکر میں دلچسپی ہے بھی یا نہیں۔ پھر علیشہ نے آہستگی سے پوچھا، کیا آپ اپنی ماما سے پاپا سے بہت محبت کرتے ہیں؟ ہاں نا، بہت زیادہ، وہ جواب دیتے ہوئے مسکرایا اور پھر لمحہ بھر کے لیے اس کے چہرے پر اداسی یوں چھائی جیسی وہ اس وقت بھی اپنے مامی پاپا کو بہت مس کرنے لگا تھا۔ پتہ ہے، میں تو ماما پاپا کے پاس پاکستان واپس جانے کے لیے اپنا ایک ایک دن گن کر گزار رہا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اڑ کر پاکستان پہنچ جاؤں۔ کیا آپ اپنی مامی پاپا کو مس نہیں کرتی؟ بات کرتے ہوئے واقعی اداس ہو گیا تھا، جبھی اس نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے علیشہ سے پوچھ لیا، جو اب بالکل چپ بیٹھی تھی۔ 9 بج چکے ہیں، میرے خیال میں مجھے اب چلنا چاہیے۔ علیشہ نے اپنی کلائی میں لگی ریسٹ واچ چیک کی جو 9 بجا چکی تھی۔ ہاں صحیح، اوکے، خدا حافظ۔ اس کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز سے چلنے لگی اور وہ اسے آواز بھی نہ دے سکا تھا۔ اس دن وہ آفس سے گھر لیٹ پہنچی تھی۔ پتہ نہیں وہ آج اتنی اداس کیوں ہو گئی تھی، یا پھر اسے خلیل کی باتوں نے زیادہ اداس کر دیا تھا۔ وہ کس طرح اپنی فیملی کے بارے میں اسے بتا رہا تھا۔ وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ کیا وہ اپنے ماں باپ کو مس نہیں کرتی۔ کتنی تکلیف ہوئی تھی اسے یہ سوال سن کر۔ وہ 3 سال کی تھی جب اس کی ماما اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور انہوں نے پاپا کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی تھی۔ وہ اسے اور پاپا کو صرف اور صرف اپنے پرانے عاشق کی وجہ سے چھوڑ کر گئی تھی۔ پاپا نے اس کی خاطر دوسری شادی کر لی تھی۔ اسے یہ سب باتیں اس کی سوتیلی ماں نے ہی اسے بتائی تھی۔ ویسے تو پاپا اور اس کی سوتیلی ماما اسے بہت پیار کرتے تھے، لیکن اس کے دل میں اپنی سگی ماں کے لیے جو نفرت پیدا ہو گئی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم نہیں ہوتی بلکہ اور شدید ہو گئی تھی۔ وہ صرف ایک بار اس عورت سے ملنا چاہتی تھی، اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیوں انہوں نے یہ سب کیوں کیا، کیوں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور کیا قصور تھا اس کا جو انہوں نے اس کے ساتھ ایسا کیا، کیوں وہ ان کی ممتا کے پیار سے محروم رہی تھی۔ بے شک اس کی سوتیلی ماں اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، لیکن وہ تھی تو سوتیلی ماں ہی نا، اور سوتیلی ماں جتنی بھی اچھی ہو وہ سگی ماں کی جگہ کبھی بھی نہیں لے سکتی۔ ممی پاپا اس سے کتنا پیار کرتے تھے، لیکن جب سے وہ پاکستان سے فرانس آئی تھی ان کے پیار میں کمی آ گئی تھی۔ اسے فرانس آئے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے اور ان 2 سال میں صرف پاپا ہی اسے فون کرتے تھے، اور وہ بھی 3-4 دفعہ ہی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیا ہیں۔ وہ پیسوں کے لیے پریشان نہ ہو، اور ماما نے تو اسے ایک دفعہ بھی فون نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس سے بات کی تھی۔ پہلے تو وہ بہت روتی تھی کہ ایسا کیا ہو گیا جو انہوں نے اسے یاد کرنا ہی چھوڑ دیا، اور پاپا جن کی اس سے دیکھے بغیر صبح نہیں ہوتی تھی وہ کیسے اسے بھول گئے، اور ماما جنہوں نے پاپا سے بے حد ضد کر کے اسے یہاں پڑھنے بھیجا تھا، کیا وہ بھی اسے بھول گئی؟
وہ تو کہتی تھی کہ علیشہ بے شک میں تمہاری سگی ماما نہیں، لیکن میں نے تمہیں سگی ماں سے بڑھ کر چاہا ہے۔ پھر وہ کیوں اس سے بات نہیں کرتی تھی؟ کیا اب وہ اپنی سگی بیٹی نہیں سمجھتی تھی، یا پھر وہ خود سوتیلی ماں بن چکی تھی؟ جب بھی وہ پاپا سے فون پر ماما سے بات کروانے کا کہتی تو وہ ہر بار اسے بہانے بنا کر ٹال دیتے کہ وہ اس وقت سو رہی ہیں، اس وقت گھر پہ نہیں، شاپنگ پر گئی ہیں، کچن میں ہیں، اپنی فرینڈ کے ساتھ آؤٹنگ پر گئی ہیں۔ یہ سب بہانے سن کر اسے پہلے تو شک تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سے یقین ہو گیا کہ وہ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ کون سا ان کی سگی اولاد تھی جو اس سے بات کرتی، اس سے پیار کرتی۔ اگر وہ اس سے اتنا ہی پیار کرتی تھی تو اسے اتنی دور کیوں بھیج دیا؟ اور اگر بھیج ہی دیا تھا تو کم از کم اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے فون کر لیتی۔ اس رات وہ بہت روئی تھی۔ اسے شدت سے اپنی ممی پاپا کی کمی محسوس ہوئی تھی، اور ان کی یاد میں اس نے بے تحاشا آنسو بہا دیے تھے۔ وہ اس احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی تھی کہ اگر آج اس کی سگی ماما اسے یوں چھوڑ کر نہ گئی ہوتی تو وہ آج ان کے پاس ہوتی۔ خلیل اسے بتا رہا تھا کہ اس کی ممی پاپا اسے کتنا پیار کرتے ہیں، اور وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کی ممی پاپا تو اسے یہاں بھیج کر بھول ہی گئے ہیں۔ چلو ماما تو ستیلی تھی، وہ تو اسے کر سکتی تھی، لیکن اس کے پاپا تو ستیلے نہیں تھے نا، پھر انہوں نے کیوں اسے بھلا دیا؟ آج ایک دفعہ پھر اس کے دل میں اپنی سگی ماما کے لیے نفرت اور بڑھ گئی تھی۔ وہ آج بہت دنوں بعد آفس آیا تھا، لیکن ڈاکٹر باسط کی کال پر وہ بڑی جلدی میں ہاسپٹل پہنچا تھا۔ یہاں سے جلدی نکلنے کی کوشش میں بھی اسے 4 گھنٹے لگ ہی گئے تھے۔ ہاسپٹل کے مین گیٹ پر ہی اسے گاڑی ایک طرف کر کے رکنی پڑی، کیونکہ وہاں بہت رش تھا، کافی لوگ جمع تھے اور کافی گاڑیاں آ جا رہی تھی۔ کئی عورتیں رو بھی رہی تھی۔ وہاج نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے ونڈو اسکرین کا شیشہ نیچے کیا اور پاس سے گزرنے والے ایک شخص کو مخاطب کیا۔ بھائی یہاں کیا ہوا ہے، اور یہاں اتنی بھیڑ کیوں ہے، اور یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ اس آدمی نے بتایا کہ ایک مریض کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ پچھلے 2 سال سے وہ کوما میں تھا، اور گھر والے اسی سے خوش تھے کہ کم از کم وہ سانس تو لیتا ہے نا، زندہ میں شمار نہیں تو مردہ بھی تو نہیں نا۔ وہ اس دنیا میں ان کی آنکھوں کے سامنے تو ہے، وہ جب چاہے اسے دیکھ سکتے تھے، مگر اب یہ امید بھی نہیں بچی۔ آج صبح ہی اس کی کومے کی حالت میں ڈیتھ ہو گئی۔ وہ شخص اپنی بات کر کے رکا نہیں تھا، اور وہاج نے بے دم سا ہو کر گاڑی کا شیشہ چڑھایا اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ اسے خود اپنی سانسیں اٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنی گاڑی کے قریب سے ایمبولینس کی چیختی چنگاڑتی آوازیں سنی تھی۔ وہ بہت جلدی میں اس کی گاڑی کے قریب سے گزر گئی۔ اس کے پیچھے کئی گاڑیاں روتے چلاتے لوگوں کی آوازوں سمیت گیٹ سے باہر جاتی محسوس ہوئی تھی، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ وہ یہ تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ دیر میں جب شور کسی حد تک کم ہوا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ لوگوں کا ہجوم ختم ہو چکا تھا اور گیٹ تقریباً خالی تھا۔ کوئی اکا دکا گاڑی اور راہگیر گزر رہے تھے۔ پھر وہاج نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور گاڑی گیٹ سے اندر پارکنگ کی جانب لے گیا۔ وہ بہت پریشان سا اپنے مطلوبہ کمرے تک کی طرف بڑھا تھا، جب ڈاکٹر باسط کی نظر اس پر پڑی تو ان کی طرف لپکے۔ السلام علیکم وہاج صاحب، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر، سوری میں لیٹ ہو گیا، آپ کو میری وجہ سے انتظار کرنا پڑا۔ وہاج نے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، آئیے میرے ساتھ۔ وہ اسے اپنے ساتھ کیبن میں لے آئے اور بولے، وہاج صاحب جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اسے بہت تحمل اور برداشت سے سننا ہوگا آپ کو۔ ڈاکٹر باسط نے انٹرکام سے فریش جوس کا آرڈر دیتے ہوئے اس سے بات شروع کی۔ پلیز ڈاکٹر، آپ زیادہ لمبی چوڑی بات مت کریں، مجھے کھل کر بتائیں۔ وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھیے وہاج صاحب، جیسا کہ آپ کے کہنے پر ہم نے UK سے ڈاکٹرز کی ٹیم بلائی تھی، اور ساری کیس ہسٹری جاننے اور پیشنٹ کا مکمل چیک اپ کرنے کے باوجود مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے پاس آپ کو سنانے کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں، کیونکہ آپ کی مسز کا ہوش میں آنا اب کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے، ورنہ ڈاکٹرز تو مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے ڈاکٹر باسط نے مایوسی سے اس کی طرف دیکھا۔ سارے حربے استعمال کرنے کے بعد اب ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ ہاسپٹل کے پرائیویٹ رومز میں ایک کوما کے مریض میں اضافہ ہو چکا ہے، جو اب نہ جانے کتنے دن، کتنے مہینے، یا پھر کچھ مریضوں کی طرح کتنے سال اسی دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے کٹ کر رہے۔ UK سے آئی ہوئی ٹیم کا کہنا ہے کہ ان کے تجربے اور علم کی بنیاد پر ایسا ممکن ہے کہ شاید اس پیشنٹ کو ہوش نہ آئے اور کومے کی حالت میں ہی اس کی ڈیتھ ہو جائے، کیونکہ پیشنٹ کا برین ہیمریج کا اٹیک بہت شدید تھا۔ اس کے بعد اگر بالفرض وہ کومے سے باہر نکل بھی آتی ہیں تو ممکن ہے کہ وہ اپنی کوئی سینس کھو دیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر دماغ کا پچھلا حصہ زیادہ متاثر ہے تو ان کی نظر متاثر ہوگی، اگر سامنے والا حصہ زیادہ متاثر ہوا ہے تو ان کی یادداشت جا سکتی ہے۔
اس کے ہوش میں آنے کے چانسز کم ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بھی پوری طرح ٹھیک ہونا کوئی معجزہ ہی ہوگا۔ ڈاکٹرز تو صرف دوا دے سکتے ہیں، باقی شفا تو رب کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر باسط نے کچھ وقفہ دے کر کہا، مگر آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ میری باتوں سے یقیناً آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن میرے لیے یہ باتیں آپ کے علم میں لانا بہت ضروری تھا۔ وحاش کافی دیر خاموشی سے وہاں بیٹھا ان کی بات سن رہا تھا، لیکن کچھ بول نہیں سکا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر باہر چلا گیا اور آہستہ آہستہ چلتا اس دشمن جہاں کے کمرے میں آ گیا اور اس کے بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ملازمہ اسے آتا دیکھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ آج اس نے کوئی شور نہیں مچایا تھا، کوئی طنز، غصہ، نفرت یا اذیت نہیں پہنچائی تھی اسے۔ وہ حیرت سا ساکت وجود لیے اسے دیکھتا رہا۔ شاید اس کے دل میں اب بھی کوئی نرم گوشہ موجود تھا اس کے لیے، یا پھر وہ کومے کے مریض کی ڈیتھ والا واقعہ دیکھ کر نرم روح ہو گیا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، آج اس نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر وہ بولا، میں نے تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ وہی ذات اب فیصلہ کرے گی کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون۔ وہی تمہیں تمہارے کیے کی سزا بھی دے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل آیا۔ وہ ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا کی طرف آیا اور گاڑی نکال کر مسجد کی راہ پر ڈال دی۔ ہاسپٹل کے سب سے قریبی مسجد میں چند منٹوں میں موجود تھا۔ اس نے وہاں جا کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور پھر اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے رواں تھے جیسے چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ وہ ہاتھ اٹھائے پوری عاجزی اور انکساری سے دعا مانگ رہا تھا، اے میرا اللہ، میں ندامت میں ڈوبا ہوا ہوں کہ اگر پوری طاقت بھی لگا دوں اس سے باہر نکلنے کی تو میں نہیں نکل سکتا۔ میں نے جو کیا اس کا مجھے احساس ہے اور مرتے دم تک مجھے رہے گا، مگر میرے اللہ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں اپنے گناہوں کا ازالہ کر سکوں۔ مجھے پچھتاؤں کے حوالے نہ کرنا، بس ایک دفعہ مجھے اس سے ملا دے تاکہ میں اپنے گناہوں کا ازالہ کر سکوں۔ میرے اندر اتنا گلٹ ہے کہ میں کبھی اس سے سامنا نہیں کر سکتا، لیکن میرے اللہ مجھے اس سے اپنے گناہوں کا ازالہ کرنا ہے۔ اس کے ہاتھ آنسوں سے بھیگ چکے تھے۔ ایک گناہ اس سے غلطی میں ہوا تھا اور دوسرا وہ خود کر رہا تھا۔ یا اللہ، میں مجبور ہوں، یا تو اسے اپنے کیے کی سزا دے دے یا پھر مجھے اتنا ظرف عطا کر دے کہ میں اسے معاف کر سکوں۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھا دعائیں مانگتا رہا اور پھر اپنا چہرہ صاف کر کے اٹھ گیا۔ وحاج، کیا تم اب بھی اس کے لیے سزا کی دعا کر رہے ہو، جبکہ سزا تو اسے مل رہی ہے، بلکہ تم دونوں کو مل رہی ہے؟ پھر اس کا ضمیر اب اس سے کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ بے بس تھا، کیا کر سکتا تھا؟ اس کا ضمیر ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، سزا تو وہ دونوں بھگت رہے تھے، پھر بھی اسے سزا دینا چاہتا تھا، حالانکہ سزا تو تمہیں ملنی چاہیے وحاج، سب سے زیادہ۔ وہ مٹھی میں اپنے بالوں کو پکڑ کر کھینچنے لگا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی جب اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے دیکھے بغیر ہی ریسیو کر لیا فون۔ دوسری طرف نوال تھی۔ محمد یار، پلیز فون بند مت کرنا، مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ نوال نے فوراً وضاحت دیتے ہوئے اسے کہا کہ مبادہ وہ فون بند نہ کر دے۔ ہاں کرو، میں سن رہی ہوں۔ محمد، تمہیں کاشان بھائی کیسے لگتے ہیں؟ نوال نے کچھ شوخ انداز میں کہا تو وہ بولی، کون کاشان بھائی؟ اسے واقعی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ چلو جی، تم تو بھول ہی گئی، اس لیے کہتی ہوں کہ اپنی دادی کے پاس کم بیٹھا کرو۔ ابھی سے تم بڑھاپے والے آثار پیدا ہونے شروع ہو چکے ہیں تم میں۔ اب غصہ نہ کر لینا، میں کاشان بھائی کا ذکر کر رہی ہوں، حشام بھائی کی شادی پہ جو آئے تھے۔ نوال، مجھے نہیں پتا کون کاشان بھائی؟ محمد نے لاپرواہی سے کہا تو وہ بولی، ارے وہی سارا خالہ کے بیٹے کاشان بھائی۔ اب یہ نہ کہنا کہ کون سارا خالہ۔ نوال نے اس کی بات کا برا مانتے ہوئے کہا تو وہ بولی، نوال میں تمہیں بعد میں فون کرتی ہوں، ابھی مجھے تھوڑا کام ہے۔ اسے بالکل بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ نوال کس کے بارے میں پوچھ رہی ہے، جبھی اس نے اسے ٹال کر فون بند کر دیا۔ علیشہ اس دن کافی لیٹ گھر پہنچی تھی۔ جب وہ بیڈ پر لیٹی تو بے اختیار ہی صبح خلیل عباس سے کی گئی باتیں یاد آنے لگی۔ وہ اس کی زندگی کی پہلی رات تھی جب اس نے لاشعوری طور پر نہیں بلکہ شعوری طور پر خلیل عباس کو سوچا۔ اسے سوچنے سے خود کو روکا نہیں، اپنے دل میں ابھرتے اس خیال کو جھٹکا نہیں، بلکہ اس کے خیال کو رات بھر اپنے ساتھ رکھا۔ آج پہلی دفعہ اس نے خلیل عباس سے اتنی باتیں کی تھی۔ اس کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اسے بالکل بھی غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ اسے اچھا لگا تھا۔ اس کی باتیں اس کے ذہن میں رقص کرنے لگی تو گھبرا کر اس نے کروٹ بدلی۔ کبھی اس کے تصور میں اس کے ڈمپل والی خوبصورت مسکراہٹ آنے لگتی، کبھی اسے دیکھتے ہی جو بے ساختہ چمک اس کی آنکھوں میں پیدا ہوئی تھی اسے وہ یاد آنے لگتی،
اس کا ہر انداز ایک نیا سا احساس دل میں جگانے لگتا۔ اس کا دل آج ایک نئے ہی انداز سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس پوری رات وہ خلیل عباس کو سوچتی رہی اور صبح اس کی آنکھ فون پر ہونے والی مسلسل بیپ سے کھلی تھی۔ اس نے سوتے میں ہی تھوڑی سی آنکھیں کھول کر فون کو دیکھے بغیر کان سے لگا لیا، مگر فون سے آنے والی آواز کو سن کر وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ اس کا ذہن مکمل طور پر بیدار ہو چکا تھا۔ پاپا آپ کیسے ہیں آپ؟ وہ خوشی سے اچھل رہی تھی۔ آج پاپا نے اسے پورے 3 ماہ بعد فون کیا تھا اور بہت پیار سے علیشہ کہہ کر پکارا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک، میری بیٹی کیسی ہے؟ ان کے لہجے میں بے انتہا پیار اور مٹھاس تھی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ علیشہ آر یو دیئر؟ اس کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ پا کر پاپا نے اسے دوبارہ پکارا تو وہ بولی، جی پاپا میں بھی ٹھیک ہوں۔ آنسو سے اس کا گلا رن گیا تھا اور اس آواز حلق میں اٹکنے لگی تھی۔ علیشہ میری جان، کیا تم رو رہی ہو؟ اس کے پاپا کس قدر کرب سے بولے تھے۔ بیٹا ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بولو ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ علیشہ ان کی زندگی کی واحد متاع تھی جسے وہ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ وہ رو رہی تھی اور اس کے رونے سے انہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اپنے آنسو کو روکنے کی کوشش کر کے کہنے لگی، آئی مس یو پاپا۔ اوہ آئی مس یو ٹو علیشہ۔ ان کی آواز بھی لڑکھڑانے لگی تھی۔ وہ خاموش ہو گئے تھے اور انہیں یہ معلوم کرنے میں وقت نہ لگا کہ وہ اس سے کتنی اداس ہے۔ پاپا میں پاکستان آنا چاہتی ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ جب وہ کافی دیر رو چکی تو اس نے کہا، اور اس کی بات پر وہ چونکے اور پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد بولے، بیٹا تمہاری سٹڈیز کا حرج ہوگا نا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ انہیں اب سچ میں پریشانی ہونے لگی تھی۔ جی پاپا۔ اس نے آواز میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز پھر بھیگ گئی۔ پھر اس نے دکھ سے کہا، پاپا کیا آپ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے؟ تم میری زندگی ہو علیشہ، میں تم سے کیوں نہیں ملنا چاہوں گا؟ تو پھر پاپا مجھے روک کیوں رہے ہیں؟ کتنے لمبے عرصے کے بعد وہ ان سے گفتگو کر رہی تھی اور سوال خود بہت پیدا ہونے لگے تھے۔ وہ بولے، تمہاری پڑھائی کی وجہ سے میں یہ سب کہہ رہا ہوں بیٹا، میں خود تم سے ملنے فرانس آؤں گا۔ اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ تو اس نے پھر تسلی کرنی چاہی، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں پاپا؟ ہاں میرا بیٹا بالکل سچ۔ ٹھیک ہے پاپا، میں آپ کا شدت سے انتظار کروں گی پھر۔ اب کی بار اس نے مسکرا کر کہا، تمہیں خود کو مضبوط کرنا چاہیے بیٹا، اب تو نہیں رو گی نا؟ اس کے رونے پر انہیں بہت تکلیف ہوئی تھی اور یہی ملال بھی ہوا کہ کاش وہ اسے اتنی دور نہ بھیجتے۔ فون بند ہو چکا تھا اور اب وہ بھی بے آواز رو رہے تھے۔ علیشہ یونیورسٹی میں اپنی دوست نینی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لائبریری تک آ پہنچی تھی۔ سوربن یونیورسٹی کی لائبریری کی عمارت کافی اونچائی پر واقع تھی اور اس تک پہنچنے کے لیے خوبصورت پتھر سے بنی سیڑھیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ ان سیڑھیوں کے سٹیپ بہت چوڑے اور بہت کشادہ تھے اور انہی سٹیپ پر مشہور فرانسیسی مجسمہ ساز ڈینیل چیسٹر کا بنا ہوا الما میٹر کا مجسمہ نصب تھا۔ سوربن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ اپنا فارغ وقت گزارنا اور دوستوں سے ملنا ملانا پسند کیا کرتے تھے۔ یہ سیڑھیاں ہر وقت اسٹوڈنٹس سے بھری رہتی تھی۔ ان کشادہ اور طویل سٹیپس پر بے فکری سے گھنٹوں بیٹھنا جیسے اسٹوڈنٹس کا سب سے محبوب ترین مشغلہ تھا۔ سیڑھیاں اتنی طویل اور کشادہ تھی کہ ان پر ایک وقت میں اسٹوڈنٹس کا ایک جمع غفیر پر آسانی بیٹھ سکتا تھا۔ وہ بھی وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور پھر اسے آواز آئی، ہائے علیشہ۔ وہ اس کی پشت پر کھڑا تھا۔ وہ بے ساختہ اور فوراً گھومی اور اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں وہی چمک ابھری جو اسے اچھی بھی لگتی تھی اور جس کی وہ عادی بھی ہونے لگتی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا اور پھر وہ بولا، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، علیشہ نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ ایک ہفتے بعد اس سے مل رہی تھی۔ وہ ایم ایس کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایک پروفیسر ڈاکٹر اینڈریل ہانگ کے ساتھ ان کی فرم میں ملازمت بھی کر رہا تھا۔ وہ ان کا فیورٹ اسٹوڈنٹ تھا اور ان کی خواہش پر ان کے آفس میں ان کے ساتھ کام کر کے اپنا سول انجینئرنگ کا تجربہ وسیع کر رہا تھا۔ یقیناً وہ ان دنوں بہت مصروف رہا تھا، تبھی اسے پورا ہفتہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ علیشہ کیا آپ مصروف تو نہیں اس وقت؟ نہیں، کیوں؟ تو کیا پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم کہیں باہر چل کر بیٹھیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے آفر کی تھی اور علیشہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب وہ لوگ لائبریری کی عمارت سے نکل کر باہر گراؤنڈ میں آ گئے تھے۔ علیشہ ایکچولی میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، خلیل عباس نے آہستگی سے کہا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ اس دن اس طرح اٹھ کر کیوں چلے گئی؟
کیا میں نے کچھ غلط پوچھ لیا تھا آپ سے؟ وہ کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ جو بے دھڑک خود اعتمادی سے ہر بات کرتا تھا آج اس طرح ہچکچا رہا تھا اور کچھ کنفیوزڈ سا بھی لگ رہا تھا۔ اور علیشا، کیا میں آپ کو تم کہہ سکتا ہوں اگر ناگوار نہ ہو تو؟ اس کی بات پر علیشا نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ بولا، اوکے علیشا، تو بتاؤ پلیز، تم مجھے بتاؤ کہ اس دن تم اپنے پیرنٹس کے ذکر پر اتنا دکھی کیوں ہو گئی تھی؟ اس کی بات پر علیشا نے اپنی کیفیت پر قابو پایا اور بولی، نہیں، تم تو غلط سمجھ رہی ہو، میں کیوں دکھی ہوں گی؟ نہیں علیشا، تم ضرور کچھ چھپا رہی ہو، اگر تمہیں میری باتیں بری لگیں تو میں دوبارہ نہیں پوچھتا۔ وہ اس کی خوف زدہ اور اڑی رنگت دیکھ کر تشویش سے بولا، نہیں، آئی ایم اوکے۔ وہ ان چند منٹوں میں خود کو سنبھال چکی تھی اور فوری طور پر جس شوق کے زیر اثر تھی اس سے بھی نکل گئی تھی۔ تو پھر تم بتانا کیوں نہیں چاہتی؟ ہاں، وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا سارا ماضی سنا دیا تھا کہ کیسے اس کی سگی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور یہ بھی کہ وہ اپنی سگی ماں سے شدید نفرت کرتی تھی۔ وہ بہت توجہ اور دکھ سے پھر اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بہت نڈھال سی ہو گئی تھی اور تھکی ماندی گھاس پر بیٹھ گئی تھی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سر نیچے جھکا کر وہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خلیل جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدہ چہرہ لے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے یوں رونے پر وہ بھی بوکھلا سا گیا۔ علیشا، آئی ایم سوری، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک کر بیٹھ چکا تھا۔ علیشا، میں تمہیں اپنی ماما سے ملواؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ تمہیں بالکل ماں جیسا پیار دیں گی۔ خلیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے چپ کروائے۔ علیشا نے اپنا بھیگا ہوا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کے سامنے بیٹھا بچوں کی طرح اسے ٹریٹ کر رہا تھا۔ اس کے بہتے آنسو پل بھر کو تھمے تھے۔ آج تک ماں کا جو روپ وہ دیکھتا آ رہا تھا وہ بہت عظیم، پرخلوص، محبت سے بھرپور اور جان نچھاور کرنے والا اس کی جان سے پیاری ماما کا تھا، اور جو روپ علیشا نے آج اسے ایک ماں کا دکھایا تھا اس کا دل یقین کرنے سے انکاری تھا۔ کیسے ایک ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ جا سکتی ہے؟ خلیل خود بھی اس کی باتوں سے ڈسٹرب ہوا تھا، لیکن یہ وقت اسے تسلی دینے کا تھا۔ علیشا، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ چہرے پر برا کی معصومیت اور لہجے میں بے پناہ نرمی لیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ علیشا نے سر ہلایا تو وہ بولا، علیشا دیکھو، تصویر کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا۔ جب تک ہم تصویر کے دونوں رخ دیکھ نہیں لیتے تب تک ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جو باتیں تم نے مجھے بتائی ہیں وہ تمہاری سوتیلی ماما نے تمہیں بتائی ہیں۔ کیا پتہ یہ سب سچ نہ ہو اور وہ تمہاری ماما ایسی نہ ہو جیسے تم سوچ رہی ہو، یا پھر اس سب کے پیچھے کوئی مجبوری ہو ان کی۔ تم نے تو صرف تصویر کا ایک ہی رخ دیکھا ہے نا، جو برا ہے، اور دوسرا رخ تم دیکھنا نہیں چاہتی۔ کیا پتہ حقیقت میں ایسا کچھ نہ ہو جیسا تم سوچ رہی ہو۔ وہ اسے سمجھانے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا اور علیشا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ بولی، نہیں، میں دوسرا روپ دیکھنا بھی نہیں چاہتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتے وہاں سے چلنے لگی، جبکہ وہ بھی اپنے لب کاٹتا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ امرود اور آلوچے کے درختوں کے سرسراتے پتوں کا دھیما دھیما شور کانوں کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ گملے اور کیاریوں میں لگے گلاب، موتیا اور چنبیلے کے پھولوں سے آتی بھینی بھینی خوشبو نے فضا کو اور بھی معطر بنا رکھا تھا۔ شبنمی ہری ہری گھاس آنکھوں کو ٹھنڈک بخش رہی تھی۔ چڑیوں اور پرندوں کی چہکار کا شور صبح کی اولین سماعتوں کا پتہ دے رہا تھا۔ مسز سہیل کرسی پر بیٹھی ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو بہت آہستہ آہستہ گھما رہی تھی اور ان کے لب آہستہ انداز میں ہل رہے تھے۔ ان کی آنکھیں اور کان ماحول کی خوبصورتی کی طرف متوجہ تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر ماربل کے بینچ پر کاشان اپنی کتابیں اور نوٹس پھیلائے بڑے انہماک سے پڑھ رہا تھا۔ سورج کی روشنی بہت آہستگی سے آسمان کی نیلاہٹ چرا رہی تھی۔ کاشان، مسز سہیل جو تسبیح کے دانوں کو گھمانے کے ساتھ ساتھ اسے بھی غور سے دیکھ رہی تھی، ان کے بلانے پر وہ چونک سا گیا اور پھر کتابوں کو ایک سائڈ پر رکھ کر ان کی چیئر کے نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ جی ماما، آپ نے مجھے بلایا؟ ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے وہ بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ سارا کو اس کا یہ روپ بہت پیارا لگتا تھا۔ ایک ہی آواز پر اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر وہ ان کے گھٹنے سے لا کر بیٹھ جاتا تھا۔ ہاں بیٹا، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ جی ماما، کہیے، میں سن رہا ہوں۔
کاشان میں سوچ رہی ہوں کہ 1-2 دن تک آمنہ کی طرف چکر لگاؤں. تمہیں یاد ہے نا آمنہ، میری چچا زاد بہن اور بیسٹ فرینڈ؟ مسز سہیل نے اسے یاد دلایا اور آمنہ کا نام سنتے ہی کاشان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے سر ہلا کر جواب دیا. ٹھیک ہے ماما، کب جانا چاہتی ہیں؟ اس سنڈے کو ہی چلتے ہیں. کچھ سوچ کر مسز سہیل نے جواب دیا. ٹھیک ہے ماما، میں آپ کو لے جاؤں گا. اور یہ بات کرتے ہوئے اس کی مسکراہٹ دیکھنے والی تھی کیونکہ وہ ان سے زیادہ بے چین ہو رہا تھا جانے کے لیے. تھینک یو بیٹا. مسز سہیل نے اس کے کشادہ پیشانی پر بوسہ دیا تو وہ بولا، یو آر آلویز ویلکم مائی سویٹ ممی. اسے بہت عقیدت اور محبت سے ان کا ہاتھ چوما اور دوبارہ بینچ پر آ کر بیٹھ گیا. اب وہ اپنے کتاب کے صفحے الٹ پلٹ رہا تھا جبکہ ذہن میں وہی معصوم سا چہرہ ابھر رہا تھا. چاندنی جیسا روپ رکھنے والی اس معصوم کی سی لڑکی میں کچھ تو ایسا تھا جو دل اس کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھا. اس کا دھیان اب پڑھائی کی طرف نہیں رہا تھا، اس لیے اس نے کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھ دی اور خود ہری ہری گھاس پر چہل قدمی کرنے لگا. مسز سہیل نے اسے ٹہلتے دیکھا تو ایک بار پھر یاد کروایا، سنڈے کو تیار رہنا، پھر ہم صبح ہی نکلیں گے اور شام تک واپس آ جائیں گے. ماں، میں تو ابھی سے تیار ہوں، اس نے منہ میں کہا اور ان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا. اچھا تم ایسا کرو کہ اپنی بکس سمیٹو اور اپنے پاپا کو ساتھ لے کر ڈائننگ روم میں آ جاؤ، میں ناشتہ لگاتی ہوں. مسز سہیل یہ کہہ کر اندر کچن کی طرف چل دی تو وہ بھی سر ہلاتا اپنی کتابیں اٹھانے لگا. جب سے اس نے اس معصوم سے چہرے اور اداس آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا تھا اس کا دل بار بار اسے دیکھنے کے لیے، دوبارہ دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا. آج ماما کے اچانک آمنہ آنٹی کی طرف جانے کا سن کر وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا. لانگ شرٹ کے ساتھ کھلے پاؤنچے والے ٹراؤزر میں ملبوس اس وقت وہ ارد گرد سے بے نیاز پیپرز گود میں رکھے بیٹھی تھی کہ اچانک دروازے پر ہونے والی ڈور بیل کی آواز سن کر وہ جلدی سے دروازے کی طرف آئی تھی. اس کی ماما اس وقت کچن میں تھی اور اس کے بھائی ایزان اور آلیان اور فیضان گراؤنڈ میں کھیلنے گئے ہوئے تھے، اس لیے خود ہی اسے دروازہ کھولنا پڑا. دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اس نے ویسے ہی پوچھ لیا، کون ہے؟ مگر باہر سے کوئی آواز نہیں تو اس نے دروازہ کھول دیا اور سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ حیران و پریشان ہو گئی. نیوی بلو پینٹ کوٹ میں وہ اپنے ٹھٹکا دینے والی مردانگی کے ساتھ ماحول کی خوبصورتی میں گراں قدر اضافے کا باعث بن رہا تھا. جس رخ سے وہ کھڑا تھا سورج اس کے بالکل مد مقابل آ گیا تھا. سورج کی کرنیں اس کی سنہری رنگت سے یوں لپٹ گئی جیسے اس کا وجود گویا جگمگا اٹھا ہو. یوں لگتا تھا کہ یہ روشنی اس کے وجود سے خارج ہو رہی ہو. وہ لاشعوری طور پر ہی صحیح مگر چند لمحوں کے لیے اس کے سحر میں سحر زدہ ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ حیرانگی پر قابو پا کر ہوش میں آئی تھی اس نے غصے سے دروازہ بند کر دیا. اور کاشان جو وہاں کھڑا دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا اچانک دروازہ کھلنے اور پھر زور سے بند ہونے بلکہ اسے دیکھ کر دروازہ پٹخنے والی منطق سمجھ نہ پایا. دوبارہ واپس پلٹا اور گاڑی کے مرر ویو سے ایک نظر اپنے چہرے پر ڈالی تو اسے کوئی بھی ایسی چیز نظر نہ آئی اپنے چہرے پر جسے دیکھ کر کوئی خوف یا ڈر کے دروازہ ہی بند کر دے. اس کی ماں سارا ابھی تک گاڑی میں ہی بیٹھی تھی. کیا ہوا بیٹے، خیریت ہے؟ اسے اس طرح واپس آتے اور مرر کے سامنے کھڑا دیکھ کر انہوں نے تفتیشی انداز میں پوچھا تھا. فون پر سہیل کی کال آ گئی تھی جسے سننے کے لیے وہ گاڑی میں بیٹھی تھی. پھر فون بند کر کے اپنے پاؤچ میں ڈالتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی تو اسے اس طرح افسردہ دیکھ کر پوچھنے لگی، کچھ نہیں ماما، چلے نا آپ. اب کی بار وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اس ڈر سے کہ کہیں دوبارہ ہی اسے دیکھتے ہوئے دروازہ بند نہ ہو جائے. مہیمن بھی آ کر اپنے پیپرز پر نمبر لگانے میں مشغول ہو گئی تھی جب آمنہ نے کچن سے آواز دی، بیٹے کون تھا باہر؟ پتہ نہیں ماما، لیکن بیٹا بیل کی آواز تو آ رہی تھی نا. آمنہ بیگم نے تصدیق کرتے ہوئے کہا اور کچن سے باہر نکل آئیں. اچھا ٹھیک ہے تم بیٹھو، میں خود دیکھ لیتی ہوں. اسے کہہ کر وہ دروازے کی طرف پلٹی ہی تھی جب اندر آنے والی بہت ہی شائستہ خوبصورت خاتون نے آمنہ کے ساتھ مہیمن کو بھی چونکا دیا. ارے سارا تم؟ آمنہ بیگم سارا کی اچانک آمد پر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی. ہاں میں، کیوں، کیا میں نہیں آ سکتی؟ سارا بھی گرم جوشی سے آمنہ سے ملتے ہوئے بولی تھی اور مہیمن تو ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. انہوں نے گلابی رنگ کا چھوٹے چھوٹے پھولوں والا کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا. ان کے بال یقیناً بہت لمبے اور سلکی تھے اور ان کا ڈھیلا سا جوڑا بنا ہوا تھا. انہوں نے کسی بھی قسم کا میک اپ نہیں کیا ہوتا اور ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک تک نہ تھی. سوائے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے سے ٹاپس کے انہوں نے کسی بھی طرح کا مزید کوئی زیور نہیں پہنا تھا. مگر میک اپ اور کسی بھی طرح کی تیاری کے بغیر بھی وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی.
انہیں اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ اخلاقاً اٹھ کھڑی ہوئی اور مسافے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، مگر انہوں نے تو محبت سے اسے گلے لگا لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ مہمن کو سمجھ نہیں آیا کہ انہیں کیا کہہ کر مخاطب کرے۔ وہ بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ انہوں نے بہت شفقت اور پیار سے انہیں جواب دیا تو مہمن سوچنے لگی کہ پتہ نہیں یہ آنٹی اس سب کے ساتھ ہی ایسے اچھے انداز میں ملتی ہیں یا پھر مجھ سے ہی اسپیشل اس طرح ملتی ہیں۔ آج بھی وہ اسی طرح بے انتہا پیار اور محبت سے اسے ملی تھی جیسے پہلی بار شادی پر ملی تھی۔ کاشان بیٹے، اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ سارا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ باہر لان میں ہی کھڑا تھا۔ ارے کاشان بھی آئے، ماشاء اللہ کتنا بڑا ہو گیا ہے، آمنہ بیگم نے اسے اندر آتا دیکھ کر کہا اور بہت محبت سے اس کے سر پر پیار دیا۔ پھر آمنہ بیگم انہیں ڈرائنگ روم میں لے آئی تھی جبکہ مہیمن اپنی کتابیں اور نوٹس اٹھائے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کاشان بہت ہی دلچسپی اور پر اشتیاق نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ٹائل لگی سرخ راہداری اور ماربل کی خوبصورت عمارت، بڑا سا لان، کشادہ گیراج اور بائیں طرف چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا تھا اور اس میں جھولا رکھا ہوا تھا، اور یہ گھر ان کے گھر کے مقابلے میں تھوڑا چھوٹا ضرور تھا لیکن سجا بہت ہی خوبصورتی اور نفاست سے تھا۔ ایک ایک چیز اس گھر کے مکینوں کے اعلیٰ ذوق کو ظاہر کر رہی تھی۔ پورے گھر کی کلر اسکیم ہلکے رنگوں پر مشتمل تھی۔ کاشان نے بے تکلیفی سے تعریف کرتے ہوئے کہا، خالہ جان آپ کا گھر تو بہت پیارا ہے۔ اچھا؟ آمنہ نے بے اختیار ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک سایہ سا تھا جو ایک پل کے لیے ان کے چہرے پر لہرایا تھا لیکن دوسرے ہی لمحے ان کے لبوں پر مسکان آ گئی اور پھر وہ بولی، یہ گھر خاور نے اپنی پسند سے بنوایا تھا، سارے گھر کی ڈیکوریشن بھی انہوں نے اپنی نگرانی میں ہی کروائی تھی۔ آمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا جبکہ ان کی آنکھیں اور لہجہ دونوں بھیگ گئے تھے جسے کاشان نے بھی محسوس کیا۔ وہ انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ لائٹ بلو کلر کے بے حد سادہ سے سوٹ میں سرخ و سفید رنگت والی براؤن آنکھیں اور پر نور چہرے پر سجی ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ یقیناً اپنی جوانی میں بالکل مہیمن کی طرح ہی ہوں گی، دیکھنے میں وہ اب بھی بالکل ینگ ہی لگ رہی تھی۔ خالہ جان، ماما آپ کو بہت ذکر کرتی ہے، اتنی تعریف کرتی ہیں کہ کیا بتاؤں آپ کو، مجھے تو آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ کاشان نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا اور اس کی باتوں پر وہ ہنس رہی تھی۔ ہاں تو بیٹا کیوں نہ تعریف کروں، آخر کو میرے ایک ہی دوست ہے اور وہ بھی اتنی پیاری اور تعریف کے لائق۔ سارا نے ہنس کر فخری انداز میں کہا، بہت شرارتی ہوتے تھے تم، چھوٹے سے تھے جب سارا تمہیں میرے حوالے کر کے جایا کرتی تھی اور تم آتے ہی چھتیں پھلانگنا شروع کر دیتے، اب تو ماشاءاللہ جوان ہو چکے ہو۔ آمنہ بیگم نے بھی اس خوبصورت کاشان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر سارا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، آمنہ یہ مہیمن کہاں چلی گئی؟ ارے وہ تو اپنے کمرے میں گئی تھی بکس رکھنے، میں دیکھتی ہوں ذرا۔ اور ماما کے بلانے پر پھر مہیمن کو ان کے پاس آ کر بیٹھنا پڑا۔ مہیمن بیٹا، یہ تمہاری سارا خالہ ہے اور یہ کاشان ان کا بیٹا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا سارا کا۔ آمنہ بیگم نے اسے یاد دہانی کروائی تو وہ بولی، جی ماما۔ اسے خاصی خفت محسوس ہو رہی تھی۔ ماما شاید اس لیے بتا رہی تھی کہ اس نے صرف سارا خالہ کو سلام کیا تھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کی جھنجھلاہٹ اور اکتاہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور بمشکل اس نے مدھم سے سلام کیا تھا، جبکہ کاشان ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لائٹ گرین کلر کے کرتے اور پنک کھلے پائنچے والے ٹراؤزر میں وہ بہت ہی پیاری، معصوم اور بھولی بالی سی لگ رہی تھی۔ اس کے سرخ و سفید چہرے کے گرد گرین کلر کے دوپٹے نے اس طرح گھیرا ڈالا ہوا تھا جیسے گلاب کے پھول کو سبز پتوں نے چھپانے کے لیے اپنی کوئی سازش کی ہو۔ جانے کیا تھا اس معصوم سی لڑکی میں کہ دل اس پر سے نظریں ہٹانے کو چاہ ہی نہیں رہا تھا۔ مہیمن نے بھی ذرا سی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر ان آنکھوں کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا۔ ان آنکھوں کی اداسی اور ویرانی نے اسے بہت ڈسٹرب کیا تھا۔ ان آنکھوں میں آج جیسے قندیلیں روشن تھی۔ ان آنکھوں کا دیکھنا ہی ایسا تھا جیسے کسی نابینا بندے کو بینائی عطا کرنے کا شرف بخشا ہو۔ ابھی ان کے گہرائی میں ڈوبتے ہوئے اپنے دل کو سنبھال ہی رہا تھا کہ اس نے خوبصورت خم والے لبوں کو جنبش دی۔ ماما، میں مہیمن کچھ بہانہ بنا کر اٹھنا چاہ رہی تھی لیکن سارا نے اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ اب ایسے بھی اٹھ کر جانا بد اخلاقی تھی تو وہ مرے قدموں سے ان سے کچھ فاصلے پر رکھے صوفے پر آمنہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ آمنہ بیگم اب سارا اور کاشان سے باتیں کر رہی تھی اور وہ خاموشی سے بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کے آنے سے ماما کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ قابل دید تھی لیکن اسے عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ پھر سارا نے بہت پیار اور نرم لہجے میں کہا، مہیمن تم بھی کچھ بولو نا بیٹا۔ جی خالہ۔ وہ مسکرائی اور سوالی نظروں سے آمنہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ان سے کیا بات کرے۔
سارا نے محسوس کیا کہ وہ کچھ جھجک رہی ہے، جب بھی انہوں نے بہت لگاوٹ سے اس سے بات شروع کی۔ پیپرز کیسے ہوئے بیٹا آپ کے؟ جی بہت اچھے ہوئے۔ مہمن حیران ہوئی تھی کہ انہیں کیسے پتہ چلے کہ میرے پیپرز ہو چکے ہیں۔ چلو ماشاء اللہ، ہماری دعا ہے کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ رزلٹ کب تک آئے گا؟ جی خالہ 2 ماہ بعد۔ اس نے پہلی بار مسکرا کر بڑی خود اعتمادی سے جواب دیا۔ پھر آمنہ بیگم اسے ان کے پاس بٹھا کر خود کچن میں چلی گئی تھی۔ اور بیٹے بتاؤ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ سارا کو اس کی معصوم سی صورت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بس خالہ میں آج کل مدرسے جاتی ہوں۔ مہیمن نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے بیٹا؟ مہیمن ان کی باتوں سے بے حد کنفیوزڈ ہو رہی تھی۔ وجہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ددیال میں وہ سب سے بڑی تھی، باقی سارے کزنز وغیرہ اس سے چھوٹے ہی تھے، اور ننیال میں حشام، روحان اور عمر بھائی تھے، اور زینب خالہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ 4 بیٹیاں ہی تھیں، اور ان کے سامنے بھی کبھی اسے اتنی شرم یا جھجک محسوس نہیں ہوتی جتنی آج محسوس ہو رہی تھی۔ خالہ میں ماما کو بلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، اور کچن میں آ کر اس نے اپنی سانسیں ہموار کی۔ پتہ نہیں اسے غصہ کیوں آ رہا تھا، ورنہ وہ مہمانوں کے آنے پر بے انتہا خوش ہوتی تھی۔ شاید اسے سارا خالہ کے ساتھ آئے ان کے بیٹے پر غصہ آ رہا تھا، جو جب سے آیا تھا بس اسی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اسے ویسے بھی ایسے لوگوں پر بہت غصہ آتا تھا جو اسے ایسے دیکھتے تھے۔ کالج میں ماہم بھی جب کبھی اسے اس طرح 1-2 منٹ دیکھتی تو وہ پوچھنے لگ جاتی کہ کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اور گھر میں بھی اس کا یہی حال تھا۔ ماما بھی اگر کبھی غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگتی تو وہ خفگی سے کہتی، ماما آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں مجھے؟ ایسے نہ دیکھا کریں پلیز۔ لیکن اب وہ سارا خالہ کے بیٹے سے تو نہیں پوچھ سکتی تھی نا، سو اس نے وہاں سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا، اور سوچا کہ کیا پتہ وہ سب کو ایسے ہی دیکھتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دیکھنے کا سٹائل ہی ایسا ہو۔ اس نے فوراً خود کو سرزنش کی، اور ڈرائنگ روم میں سبھی اب چائے پی رہے تھے، لیکن وہ دوبارہ وہاں نہیں گئی تھی۔ کاشان اپنی اس حرکت پر جی بھر کر دل میں شرمندہ ہوا تھا۔ چائے پیتے پیتے اس نے دروازے کی جانب دیکھا جو کھلا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم کے 2 دروازے تھے، ایک لاؤنج کی طرف اور دوسرا اندر کمرے کی طرف۔ وہ اسی جانب دیکھنے لگ گیا، اور سامنے دیوار پر ایک بہت خوبصورت تصویر لگی تھی۔ یقیناً وہ مہیمن کی تصویر تھی، بہت قریب سے اور اچانک کھینچی گئی تصویر تھی۔ بے تحاشا ہنسنے سے اس کی براؤن شفاف آنکھوں میں آیا پانی یوں لگ رہا تھا جیسے سیاہ اور سفید سنگ مرمر پر گری ہوئی شبنم۔ بائیں گال پر پڑتا گڑھا ڈمپل اس کی موہنی سی صورت کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ ہنستے ہنستے اس کا ہاتھ اس کے دائیں گال پر آ کر یوں ٹھہر گیا تھا کہ اس کی ہتھیلی سے تل جھانک رہا تھا۔ اس کی تصویر کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک ترنگ سی پیدا ہوئی۔ سارا اور آمنہ اپنی بچپن کی یادیں اور قصے کہانی ایک دوسرے کو سنا رہی تھی، جبکہ اس کا ذہن تو اسی تصویر میں اٹکا ہوا تھا۔ کاشان کیا گھر جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ سارا نے اپنے بیٹے کو کھوئے کھوئے سے چہرے کو دیکھا۔ تقریباً 10 بجے وہ یہاں آ گئے تھے، اور اب شام کے 4 بج رہے تھے۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا کیسے منٹوں میں گزر گیا۔ ہاں ماما چلیں۔ وہ بھی چونک کر مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایوری تھنگ از اوکے کاشانی؟ سارا نے اس کے بازو پر دھیرے سے ہاتھ رکھ کر پوچھا تو وہ بولا، جی ماما ایوری تھنگ از آل رائٹ۔ وہ مسکرایا اور پھر اس نے دھیرے سے ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ ہنستی تھی۔ آمنہ کاشان کو تمہارا گھر بہت پسند آیا ہے، اسے ایسے جدید طرز کے بنے ہوئے گھر دیکھنے کا بہت شوق ہے، کہتا ہے کہ ماما میں بھی اپنی شادی پر ایسے ہی گھر بناؤں گا۔ سارا کی آخری بات پر آمنہ بیگم کو بھی ہنسی آ گئی۔ تو اس میں حرج کیا ہے، آؤ نا میں تمہیں اپنا گھر دکھاتی ہوں۔ آمنہ پھر اسے اور سارا کو لے کر اپنے گھر دکھانے کے لیے لے گئی۔ خاور کو لائٹ کلر بہت پسند تھے، پہننے میں بھی اور دیکھنے بھی۔ کاشان کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا اسے گھر کی کلر اسکیم بہت پسند آئی تھی۔ پھر اسے ایک کمرے میں لے آئی جسے دیکھ کر ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کمرہ مہیمن کا کمرہ ہے، کیونکہ مہیمن اپنے پاپا کی ساری تصویریں اپنے کمرے میں لگا رہی تھی۔ آمنہ نے بتایا کہ وہ کسی کو بھی ان تصویروں کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی، کہتی ہے کہ ماما ان تصویروں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے میرے پاپا میرے پاس ہی ہوں۔ آمنہ بیگم کی بات کرتے کرتے آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ کاشان کا دل چاہا کہ وہ انہیں تسلی دے، لیکن ان کے دکھ کے آگے تمام الفاظ ہی بے وقت لگ رہے تھے۔ کمرے میں ایک طرف خاور اور آمنہ کی بڑی سی تصویر لگی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس تصویر کے پاس آ گیا۔ گرے پینٹ، لائٹ بلو شرٹ اور ڈارک بلو ٹائی میں انتہائی شاندار، ہینڈسم اور باوقار شخصیت کی حامل یہ تصویر خاور ہمدانی کی تھی۔ وہ ان کی ڈیشنگ پرسنالٹی سے بے حد متاثر ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی تعریف کے لیے کون سے لفظ منتخب کریں۔ باروب، باوقار، کرشماتی اور مقناطیسی کشش تھی ان میں۔
اسے دل ہی دل میں انہیں بے حد سراہا تھا۔ تصویر دیکھ کر ہی ان کی چھا جانے والی شخصیت سے بے حد امپریس ہوا تھا۔ حقیقت میں انہیں دیکھتا تو اسے پتہ چلتا کہ اس تصویر سے کہیں بڑھ کر شاندار، ہینڈسم اور عظیم انسان تھے، اور اس کے ساتھ ڈارک میرون کلر کی فراک میں بے حد خوبصورت، پرکشش اور چہرے پر بلا کی معصومیت لیے یہ آمنہ کی تصویر تھی۔ دور سے دیکھنے پر وہ بالکل مہیمن کی تصویر لگ رہی تھی۔ وہ بھی محو سا ہو کر دیکھنے لگا۔ آمنہ نے تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ خاور ہیں۔ پھر وہ اسے ایک اور تصویر دکھا رہی تھی جو خاور اور مہیمن کی تھی۔ یقیناً اس کے بچپن کی تصویر تھی جس میں خاور نے اسے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ ایک تصویر میں اس کے ہاتھ میں گڑیا پکڑی ہوئی تھی اور اس کے بال سنوار رہی تھی۔ آؤ اب میں تمہیں ان کا کمرہ دکھا دوں۔ جاتے جاتے اس نے خاور، ہمدانی اور آمنہ کی وہ بڑی سی تصویر اپنے موبائل میں محفوظ کی تھی، اور اب وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لے آئی تھی کہ اچانک اس کی توجہ ایک طرف دیوار میں بنی شیشے کی الماری نے اپنی طرف کھینچ لی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس الماری میں مختلف ٹرافیاں کسی کی جیت کی داستانیں سنا رہی تھی۔ کئی شیلڈز بڑے فخر کے ساتھ سجی ہوئی تھی اور کچھ گولڈ میڈلز بھی کسی کی کامیابی کی داستان سنا رہے تھے۔ وہ سبھی کچھ مہیمن کا تھا۔ آمنہ بیگم نے کہا، مہیمن کہتی ہے کہ اس کی تمام کامیابیوں کا کریڈٹ اس کے ماما پاپا کو جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے تمام انعامات ہمارے بیڈ روم میں سجاتی ہیں۔ سارا نے ان ڈھیر سارے شیلڈز کو دیکھتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ، بہت ذہین ہے ہماری مہیمن بیٹی۔ ہاں بالکل سارا، خاور کہتے تھے کہ میری بیٹی بہت ذہین اور معصوم ہے، اسٹڈیز، ڈیبیٹس اور ہر طرح کے مقابلے میں نمبر 1 پوزیشن پہ جیسے پہلے ہی اس کا نام لکھا ہوتا ہے۔ وہ دوستی بھی ہمیشہ ذہین لوگوں سے ہی کرتی ہے، لیکن جب بات مقابلے کی ہوتی ہے تو کبھی برداشت نہیں کر پاتی کہ کوئی اس سے آگے نکلے، بے شک اس کی بیسٹ فرینڈ ہی کی نہ ہو۔ اگر کبھی مقابلے میں سیکنڈ آ جاتی تو میرے اور خاور کے کئی دن اس کا موڈ ٹھیک کرنے میں لگ جاتے، لیکن اب تو وہ پہلے والی مہیمن نہیں رہی، بہت بدل گئی ہے خاور کے جانے کے بعد۔ آمنہ بیگم پھر سے اداس ہو گئی تھی۔ خاور بہت پیار کرتے تھے مہیمن سے، وہ نم آنکھوں کو پوچھتے ہوئے بولی تھی۔ اس پر سے نظر ہٹا کر وہ دیوار پر سجی 2 سالہ مہیمن اور اس کے ساتھ کھڑے خاور کی تصویر پر ٹکا دی۔ یہ تصویر اس کے پاپا نے کھینچی تھی اور اسے یہ تصویر بہت پسند ہے۔ آمنہ نے اب اسے ایک اور تصویر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جس سے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے بیٹھے اپنی سر توڑ کوشش کر کے دیکھ چکا تھا۔ قریب سے دیکھنے پر وہ تصویر بے انتہا خوبصورت تھی اور یہ تصویر اس کی حالیہ تصویر ہی تھی، شاید 2-3 سال پرانی ہو۔ کاشان نے اندازہ لگایا اور جانے اسے کیا ہوا کہ وہ اپنے دل کو روک نہ پایا۔ آنٹی، میرا موبائل شاید دوسرے کمرے میں رہ گیا ہے، کیا میں تم رکو بیٹا، میں لے کر آتی ہوں۔ آمنہ بیگم کے کمرے سے جانے کے بعد اس نے اپنا موبائل نکالا اور مہیمن کی وہ تصویر اپنے موبائل میں محفوظ کر لی۔ پھر وہ کئی لمحے یوں ہی اس تصویر کو کھڑے دیکھتا رہا اور اپنی ماں کی آواز پر چونکا، ماما چلیں؟ سارا کے اس طرح دیکھنے پر وہ شرمندہ ہو گیا، جبھی جلدی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اوکے آمنہ، پھر میں آؤں گی تم سے ملنے کے لیے۔ ان کے لبوں پر اداس سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اتنے سال بعد وہ آمنہ سے ملی تھی اور دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ واپس گھر جائے۔ پھر آمنہ کے گلے لگی تو آمنہ بھی رنجیدہ ہو گئی۔ مہیمن اس وقت عصر کی نماز پڑھ رہی تھی جب سارا اس سے ملنے آئی۔ بیٹے، میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا نا؟ نہیں خالہ، میں نے تو نماز پڑھ لی ہے۔ وہ اب جائے نماز تہ کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ سارا کو یہ کم گو اور معصوم سی مہیمن پہ بہت پیارا آیا تھا۔ بیٹا، میرا تو دل بہت چاہ رہا ہے کہ تم سے اور آمنہ سے ملنے کو، اس لیے مجھ سے رہا نہیں گیا آج۔ سارا نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، سارا تم جب چاہے آ سکتی ہو، تم سے مل کر مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ آمنہ بیگم نے میں محبت بھرے لہجے میں کہا، ہاں وہ تو میں جب چاہے آ سکتی ہوں، لیکن اب تم مہیمن اور بچوں کو لے کر آؤ گی میرے گھر۔ کیوں مہیمن، آؤ گی نا میرے گھر؟ سارا نے اس کا ہاتھ دبا کر بڑی آس سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو آمنہ بولی، سارا، مہیمن بہت شرمیلی ہے، بہت کم فرینک ہوتی ہے کسی سے۔ سارا ابھی تک اس کے ہاتھ تھامے کھڑی تھی کہ وہ کچھ بولے۔ آمنہ نے اپنی بیٹی کا دفاع کیا، اوہ اچھا، یعنی مہیمن بھی مجھ پر ہی گئی ہے؟ سارا نے پرتپاک قسم کی جوابی مسکراہٹ سے جائے بہت اپنائی سے کہا، بالکل۔ آمنہ بیگم بھی ہنسی تھی، واقعی مہیمن بھی سارا پر گئی تھی۔ سارا بھی بچپن میں بہت شرمیلی تھی۔ اچھا آمنہ، میں چلتی ہوں، سہیل آفس سے آ گئے ہوں گے۔ مہیمن سے اسی والہانہ انداز میں ملتے ہوئے سارا نے اجازت چاہی۔ کاشان اس وقت باہر لان میں کھڑا تھا، اندر ہونے والی کارروائی اتنی دور سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک نظر مہیمن کو دیکھ لے، لیکن وہ باہر نہیں نکلی تھی۔ اوکے پھر، اللہ حافظ۔
کاشان آمنہ بیگم سے مل کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور بہت کوشش کے باوجود بھی وہ مہیمن کو نہیں دیکھ پایا جو تقریباً آمنہ بیگم کے بالکل پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کا دل بھی بہت اداس سا ہو گیا تھا۔ خلیل اپنے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو اس کا دوست عزیر لیونگ روم میں صوفے پر اوندا لیٹا اسپرائٹ کا کین ہاتھ میں لیے ٹی وی پر فٹ بال میچ دیکھنے میں مگن تھا۔ تم سے یہ نہیں ہوا کہ کچن سمیٹ دیتے؟ اول درجے کے کام چور ہو تم عزیر۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹی وی آف کر دیا۔ ہیلو، میرے گھر میں نوکریوں کی کوئی فوج نہیں۔ شرافت سے کچن میں آؤ اور میرے ساتھ برتن دھلاؤ، ٹھیک ہے؟ پہلے تم جیسے پیٹوں کے لیے پکاؤں ٹھساؤں اور پھر برتن بھی مانجو۔ مجھے کیا نوکر سمجھ رکھا ہے تم نے عزیر؟ اسے غصہ کرتا ڈانٹتا وہ کچن میں آ گیا تھا۔ صبح کے پڑے ہوئے برتن اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ صبح وہ جلدی میں تھا اس لیے کچن کا کام ویسے ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا، جبکہ عزیر کو چھٹی تھی آج، لیکن اس کے باوجود اس نے کچن کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ برے برے منہ بناتا عزیر اس کے پیچھے کچن میں آ گیا تھا۔ وہ اسفنج کی مدد سے ایک سنک میں برتن پر ڈش واشنگ لیکوڈ لگاتا جا رہا تھا اور برابر والے دوسرے سنک میں عزیر انہیں پانی سے دھو دھو کر رکھتا جا رہا تھا۔ وہ اب منتظر تھا کہ عزیر علیشہ کے متعلق کوئی تبصرہ کرے گا، کچھ کہے گا، کیونکہ کل اس نے بہت منتوں کے بعد اسے علیشہ سے ملوایا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اب چونکہ وہ فری تھا اس لیے سوچ رہا تھا کہ عزیر علیشہ کے بارے میں کوئی بات کرے، لیکن وہ تو گھنا مسینہ بنا ادھر ادھر کے موضوعات پر تبادلہ خیال کرتا برتنوں کو کنگال رہا تھا۔ تنگ آ کر وہ خود ہی بول پڑا، عزیر تمہیں علیشہ کیسی لگی؟ کیا وہ ممی پاپا کو پسند آئے گی؟ اس کے گھنے پن سے ہار مارتے اسے خود ہی پوچھنا پڑا۔ عزیر اس کی طرف دیکھا اور کہلا کر ہنسا، ہاں مجھے پتا تھا کہ تمہیں اتنی دیر سے اسی بات کی بے چینی ہو رہی ہے، لیکن میں بھی ایک شرط پر ہی بتاؤں گا یہ سب۔ عزیر نے اسے چیلنج کرتے ہوئے کہا، ہاں بولو۔ پہلے تو تم مجھے الف سے یہ تک پوری تفصیل سے اپنی لو سٹوری سناؤ گے کہ کب، کہاں، کیسے، کیوں اور کس موڑ پر تم دونوں ایک دوسرے سے ٹکرائے اور وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ پوری انفارمیشن چاہیے مجھے۔ عزیر کل کیا فارسی زبان میں تمہیں بتایا تھا؟ زیادہ بک بک مت کرو، ٹھیک ہے؟ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ہاں بالکل، جس طرح تم نے مجھے سنائی تھی نا، وہ کوئی انگلش کی سمری ٹائپ تھی جو شارٹ کٹ کر کے سنائی تھی تم نے۔ بھائی ایسے تو کام نہیں چلے گا نا، آخر کو کل کلا کو میں نے بھی اپنے لیے کوئی لڑکی پسند کرنی ہے، مجھے بھی تھوڑا ایکسپیرینس ہو جائے گا تمہاری لو سٹوری سے۔ عزیر نے ہنستے ہوئے اپنے بالوں میں بڑے سٹائل سے ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک ہے، تو تم سیدھی طرح جواب نہیں دو گے نا؟ اوکے۔ خلیل سے گھورتے ہوئے کچن سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ یار تو واقعی گیا کام سے، میں تو سمجھا تھا کہ یوں ہی کوئی چھوٹا موٹا سا افیئر ہے، مگر تمہیں تو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم سانس بھی اسے دیکھ کر لیتے ہو۔ دیکھو زیر، میں نے تم سے فضول بک بک کرنے کے لیے نہیں کہا، خاموش رہو۔ خلیل اپنا مذاق اڑائے جانے پر خفگی سے بولا، تم اس سے محبت کرتے ہو نا سنی؟ اس پر ہنسی مذاق تر کر کے عزیر نے سنجیدگی سے پوچھا، ہاں بہت زیادہ، اپنی زندگی سے بھی زیادہ، اس لیے تو اس بات کے لیے فکر مند ہوں کہ وہ ماما پاپا کو پسند آ جائے گی کہ نہیں۔ تم بتاؤ نا عزیر، بالکل سچائی سے، کیا وہ ماما کو پاپا کو اچھی لگے گی؟ ماما پاپا نے اسے اوپن چوائس دے رکھی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے لڑکی پسند کرے، لیکن پھر بھی وہ ماما پاپا کی رضامندی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ عزیر بولا، بالکل میرے یار، 100% پسند آئے گی۔ جب تم نے مجھے علیشہ کے بارے میں بتایا تو سچی بات یہ ہے کہ مجھ کو کچھ خاص خوش نہیں ہوا تھا، مگر علیشہ سے مل کر مجھے واقعی یقین کرنا پڑا کہ وہ صرف اور صرف تمہارے لیے ہی بنی ہے۔ وہ واقعی بہت اچھی ہے، ہر لحاظ سے تمہارے قابل، تمہاری فیملی کے شایان شائن، ایک لڑکی جو خوبصورت بھی ہے، ذہین بھی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہے اور اچھی عادت اور مزاج بھی رکھتی ہے، اچھی فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ تم سے زیادہ اور والہانہ محبت بھی کرتی ہے۔ سنی، ایسی لڑکیاں کہاں ملا کرتی ہیں یار؟ یہ علیشہ تمہیں کہاں سے ملی تھی؟ اس کی کوئی چھوٹی بہن بھی ہے تو پلیز مجھے بھی اس سے ملوا دو یار۔ خلیل اس کی باتیں سن کر سرشاری اور سکون سے مسکرا دیا تھا۔ عزیر کے کمنٹس نے اسے خوشی اور بھرپور سکون پہنچایا تھا۔ اول تو عزیر اس کی کوئی چھوٹی بہن نہیں، کیونکہ وہ اکلوتی ہے، نہ کوئی اور بہن ہے اور نہ بھائی۔ دوسری یہ کہ اگر ہوتی بھی تو علیشہ وہاج نہیں ہو سکتی تھی۔ اس دنیا میں علیشہ وہاج صرف ایک ہی ہے اور وہ خلیل عباس کے لیے ہے، سمجھے تم؟ وہ کچھ مغرورانہ انداز میں بولا تھا۔ اوکے، مان لیتے ہیں، اب یہ بتاؤ کہ کب ملواؤ گے تم آنٹی انکل کو علیشہ سے؟ چپس کا پیکٹ کھولتے ہوئے عزیر نے اسے پوچھا تو وہ بولا، بس ماما پاپا کے نیو یارک آنے کا ارادہ ہو رہا ہے نا، ویسے وہ تو ان کے آنے کا پچھلے کئی مہینے سے ہو رہا ہے ارادہ، اور پاپا آنے کی ڈیٹ کنفرم کرتے ہیں، پھر ان کی کوئی مصروفیت آ جاتی ہے، کوئی امپورٹنٹ کلائنٹ، کوئی اہم پروجیکٹ، اور ان کا آنا ملتوی ہو جاتا ہے،
اسی وجہ سے اس بارے میں تھوڑا سا پاپا سے ناراض بھی ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اپنی اسٹڈیز میں اس قدر پھنسا ہوا ہوں کہ کرسمس اور نیو ایئر کی چھٹی میں بھی پاکستان آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور آپ لوگوں سے ملنے کے لیے ترس رہا ہوں۔ تبھی پاپا نے پکا وعدہ کیا تھا کہ وہ پوری کوشش کریں گے کرسمس کی چھٹی میں اگر نہ آ سکے تو نیو ایئر پر ہر حالت میں مجھ سے ملنے آئیں گے۔ یار پھر تو بہت کم دن رہ گئے، دسمبر تو آدھا سمجھو گزر ہی چکا ہے۔ ہاں عزیر، اس لیے تو میں بھی بہت ایکسائٹڈ ہوں اور تھوڑا سا ڈر بھی رہا ہوں یار، حالانکہ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ علیشہ ایسی ہے کہ ماما پاپا اور سب کو پہلی نظر میں ہی دل و جان سے پسند آ جائے گی۔ ایسا تو ہے۔ خلیل عباس، میں تو اس سے جیلس ہو رہا ہوں یار۔ بیڈ پر اوندے لیٹے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کا دھیان خود بہت پاکستان اپنے گھر کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ تصور کی آنکھ سے اپنے گھر کو دیکھنے لگا تھا۔ لاہور میں اس کا پیارا سا وہ گھر، شام کا وقت، اس کے گھر کا بڑا سا خوبصورت سا لان چیئرز پر ماما پاپا ہنی اور وہ اور علیشہ، کتنا مکمل تھا نا وہ منظر۔ بہت زیادہ وقت تو نہیں رہ گیا تھا اب اس منظر کو حقیقت بن جانے میں۔ اوئے ہوئے، یہ اکیلے کے کس بات پر مسکرایا جا رہا ہے ہاں؟ اس کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ دیکھ کر عزیر بھی پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ تو چپ کر، ہر بات بچوں کو بتانے والی نہیں ہوتی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اسی چڑھانے والے انداز میں عزیر کو جواب دے کر خاموش کرا دیا تھا۔ آج صبح سے بھی ہی وہ بے چین ہو رہی تھی۔ خلیل عباس کا MS پارٹ 1 کا رزلٹ آ گیا تھا جس میں اس نے ٹاپ کیا تھا، اور وہ اسی خوشی میں علیشہ کو پارٹی دینا چاہ رہا تھا جسے اس نے بخوشی قبول کر لیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھتی، ایسا لگتا تھا کہ آج گھڑی سب کچھ بجائے گی مگر 4 نہیں بجائے گی۔ خلیل نے 4 بجے سے فرانس کے بہت خوبصورت اٹالین ریسٹورنٹ میں انوائٹ کیا تھا۔ شام 4 بجے سے کچھ دیر پہلے ہی وہ گھر سے نکل گئی تھی۔ مارننگ سائڈ ہائٹس پر واقع ڈھیر سارے ریسٹورنٹس اور کیفے میں وہ اٹالین ریسٹورنٹ اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو خلیل وہاں سے پہلے موجود تھا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی اسے نظر آ گیا تھا۔ وہ دروازے کی طرف نظریں جمائے بیٹھا تھا اور اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں پھر سے چمک پیدا ہوئی تھی۔ ایسا تاثر ابھرا تھا اس کے چہرے پر جیسے اچانک ہی کوئی بہت بڑی خوشی مل گئی ہو۔ وہ پھولوں کا خوبصورت بوکے ہاتھ میں تھامے اس کے میز کے قریب آئی۔ وہ اس کے استقبال کے لیے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مردوں کے اچھا ہونے کی سب سے بڑی اور پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کی عزت کرنے والے ہوں، قطع نظر اس کے کہ ان کا عورتوں سے رشتہ کیا ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھے اسے سلام دعا کر سکتا تھا، مگر جس طرح وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، علیشہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ شاندار رزلٹ کے لیے بہت بہت مبارک ہو آپ کو، یہ آپ کے لیے۔ علیشہ نے بوکے اس کی طرف بڑھایا جس نے اس شکریہ کے ساتھ بہت محبت اور عقیدت سے اس کے ہاتھ سے تھام لیا تھا۔ آج وہ کافی پرجوش اور خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کی ایکسائٹمنٹ بڑی واضح نظر آ رہی تھی۔ اس نے اسے کبھی شیو کیے نہیں دیکھا تھا، نہ جینز اور شرٹ کے علاوہ کسی اور لباس میں دیکھا تھا، لیکن آج اس نے نہ صرف شیو کیا تھا بلکہ بال بھی بڑے سلیقے اور خوبصورتی سے بنائے ہوئے تھے، اور اس کے لباس بھی آج کاٹن کا بلیک ٹراؤزر اور اس کے ساتھ ڈارک میرون کلر کی کاٹن کی فارمل طرح کی پلین شرٹ تھی۔ وہ آج اس کی خاطر اتنا تیار ہو کر آیا تھا۔ آپ کیا لیں گی کھانے میں؟ وہ ویٹر کو آرڈر کرتے اسے پوچھ رہا تھا تو علیشہ نے کہا، پارٹی آپ کی طرف سے، اس لیے جو آپ کو پسند ہے وہ منگوا لیں۔ اس کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ ویٹر ان کا آرڈر کے مطابق کھانا سرو کر گیا تھا۔ وہ دونوں کھانے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے ہلکی پھلکی گپ شپ بھی کر رہے تھے۔ کچھ پل وہ دونوں خاموشی سے کافی پیتے رہے۔ خلیل نے اپنا کپ خالی کر کے میز پر رکھا، تب اس کی طرف دیکھ کر دھیمے لہجے میں بولا، میں تم سے ایک بات پوچھوں علیشہ؟ علیشہ نے اقرار میں گردن ہلائی، تبھی وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولا، دیکھو میرا سوال تھوڑا پرسنل سا ہے، اگر تمہیں برا لگے یا تم جواب نہ دینا چاہو تو مت دینا، مگر پلیز مائنڈ مت کرنا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ ایسی کون سی بات تھی جس کے لیے وہ اتنی لمبی تمہید باندھ رہا تھا، کیونکہ وہ تو ہر بات بے دھڑک اور بے جھجک خود اعتمادی سے کرتا تھا، پھر آج اس طرح کیوں ہچکچا رہا تھا؟ علیشہ، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر رک کر بولا، تو علیشہ نے سر اٹھا کر غور سے اس کی جانب دیکھا جسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے زو مانی انداز پر وہ چونک گئی۔ دیکھو علیشہ، میں تھوڑا ریزرو اور پریکٹیکل بندہ ہوں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں محبت پر بلیو نہیں کرتا تھا، مگر آج مجھے اعتراف ہے کہ یہ ایک بے ساختہ جذبہ ہے، ہر غرض اور مفاد سے بالا تر۔ عام عاشق کی طرح مجھے ڈائلاگ جھاڑنے نہیں آتے، اور نہ ہی میں شعر و شاعری کے ذریعے اپنا حال دل بیان کر سکتا ہوں۔ تم مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی، سو میں نے تب ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا۔
اپنی بات کہہ کر وہ ایک پل کے لیے رکا تھا، جس بات کو کہنے کے لیے وہ پچھلے 2 ماہ سے پلان کر رہا تھا، مگر کوئی لفظ اور وہ انتخاب نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن اس وقت وہ خود حیران تھا کہ کس قدر آسانی سے وہ اپنی بات کر بیٹھا تھا، بغیر کسی جھجک اور گھبراہٹ کے۔ تو یہ آپ نے کیسے سوچ لیا خلیل کہ میں آپ سے شادی کرنے پر رضامند ہو جاؤں گی؟ وہ بھی بے دھڑک بولی تھی۔ تو خلیل نے کہا، کیوں، کیا خرابی ہے مجھ میں، یا کوئی کمی ہے مجھ میں؟ وہ ایک لمحے کو بلیک اور میرون شرٹ پر ملبوس سفید گلابی چہرے لیے اطمینان سے بولا، حالانکہ اس کے اندر توڑ پھوڑ مچ چکی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ کوئی لڑکی اسے مسترد بھی کر سکتی ہے۔ دیکھیے، آپ میں کوئی کمی یا خرابی نہیں، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ خلیل کے کنفیوز ہوتے چہرے کو دیکھ کر اس نے کہا، تم ہاں تو کرو، میں انتظار کر لوں گا۔ وہ امید بھرے لہجے میں بولا تو اس نے کہا، کتنی دیر انتظار کریں گے آپ؟ وہ خود اعتمادی سے چیلنج کرنے والے انداز میں بولی تو اس نے کہا، جتنا تم کہو گی۔ 15 سال انتظار کر سکتے ہیں؟ میں 20 سال انتظار کر لوں گا، اب بتاؤ۔ خلیل نے اس کی بات پر بے ساختہ کہا، لیکن تب تک تو آپ بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے اسے پریشان کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں تو پھر کیا ہوا، میرے جذبے تو ایسے ہی جوان رہیں گے نا۔ نہیں، پھر تو میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، علیشا نے جلدی سے کہا، اور یہ لفظ اس خلیل پر کسی دھماکے کی طرح لگے تھے، لیکن وہ فوراً سنبھل گیا اور بولا، اوکے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، اور اس کی اتری شکل دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ مائنڈ نہیں کرو گے، تو پھر؟ علیشا کے بات پر وہ کچھ بول نہ سکا، تو علیشا نے کہا، آئی ایم سوری، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ اس کی سچویشن سے خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اور ریئلی، تمہارے مذاق سے کسی کی جان بھی جا سکتی تھی، سمجھی تم؟ اچھا، کیا تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو؟ علیشا نے بے دھڑک ہی پوچھ ڈالا تھا۔ ہاں بالکل، اور اس سے بھی زیادہ، اس نے بھی بے خود سا ہو کر جواب دیا۔ خلیل، تمہارے پیرنٹس کو تو اعتراض نہیں ہوگا نا تمہاری چوائس پر؟ وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوجتے ہوئے بولی تو اس نے کہا، بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟ یار اس لیے کہ پہلے میں نے ان کی مرضی سے اپنے چچا زاد سے منگنی کی تھی۔ میرے چچا اور ان کی ساری فیملی انگلینڈ میں رہتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں انگلینڈ میں ان کے پاس جا کر ہوں۔ وہ مجھے اپنا گھر داماد بنانا چاہتے تھے، مگر میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان کی کسی بھی بات پر اعتراض نہیں، سوائے اس بات کہ میں اپنی ممی پاپا کو چھوڑ کر ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ علیشا خلیل کی باتیں غور سے سن رہی تھی، اور اس بات پر ہی انہوں نے رشتہ توڑ دیا۔ وہ اپنی بیٹی کو خود سے جدا نہیں کر سکتے تھے، اور میں بھی اپنی ممی پاپا سے جدا نہیں ہو سکتا تھا۔ ممی پاپا کو اس بات پر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ میں انگلینڈ چلا جاؤں، وہ مجھ سے ملتے رہیں گے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں رشتہ ٹوٹنے پر ہرٹ ہو جاؤں گا، لیکن میرے دل میں تو ایسی کوئی بھی فیلنگز نہیں تھی جو مجھے دکھ ہوتا۔ چچا جان نے اپنی بیٹی کی شادی انگلینڈ میں ہی اپنی بیٹی کی پسند سے کر دی تھی، جبکہ سب کا ممی پاپا خود کو قصوروار سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے رشتہ کر کے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ پھر اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی مرضی سے جس لڑکی سے چاہوں شادی کر سکتا ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس لڑکی مسلمان ہو اور پاکستانی ہونی چاہیے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ ایک پل کے لیے رکا تھا۔ اور علیشا، تمہیں دیکھتے ہی مجھے لگا کہ تم ان کے معیار پر پورا اترو گی۔ تم مسلم بھی ہو اور پاکستانی بھی، اور میں نے بات واضح کر دی ہے کہ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو ہاں کرو یا پھر۔ اس کی بات سنتے ہی علیشا نے بے ساختہ کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرا جواب سمجھو ہاں میں ہی ہے۔ اس کی بات پر خلیل دھیرے سے ہنس دیا اور بولا، تھینک یو علیشا، اب میں تمہیں ممی پاپا سے ملواؤں گا۔ خلیل کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھی۔ علیشا اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے لیے صحیح فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ واقعی ہر لحاظ سے اس کے لیے پرفیکٹ تھا۔ آج کا دن کچھ عجیب سا تھا، اداس سا۔ وہ مدرسے سے پڑھ کر آئی تھی جب اس کے بھائی اذان نے اسے بتایا کہ ICS کا رزلٹ اس کا آ چکا ہے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مہیمن کو اپنے رزلٹ والا دن بھول جائے؟ امپاسبل۔ اپنی زندگی کے 2 ہی دن تو وہ کبھی نہیں بھولتی تھی، ایک رزلٹ کا دن اور دوسرا نیو ایڈمیشن کا دن۔ اس کا ICS کا رزلٹ آ گیا تھا، لیکن اس دفعہ اس نے بورڈ میں ٹاپ نہیں کیا تھا۔ ہاں البتہ اس نے اپنے پورے کالج میں فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ وہ بہت خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ایک آواز تھی جو اس کے کانوں میں گونجی تھی، آج میری بیٹی کا رزلٹ آنا ہے، اس لیے میں نے آفس سے چھٹی کی۔ کاش کبھی ایسا ہو مہیمن کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور اچانک سے تمہارا رزلٹ آ جائے، کتنا مزہ آئے گا نا تب۔ اب میں مزید برداشت نہیں کروں گا بیٹا، میں نے تمہارا رزلٹ چیک کرنا ہے۔ کچھ تو خوف خدا کرو مہیمن، اب تو بتا دو۔ اپنے باپ کی فوٹو فریم پر ہاتھ پھیرتی اس کی انگلیاں یکدم ہی رک گئی تھی۔
اسے اپنے والد کے الفاظ یاد آ رہے تھے، میری بیٹی بورڈ ٹاپ کرے اور مجھے پتہ نہ ہو، امپاسبل۔ انہیں کتنا مان، فخر اور غرور تھا اس پر۔ مہمن کو لگا جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہوں۔ مجھ سے لکھوا لو مہمن، اس دفعہ تمہارے اتنے مارکس ہی آئیں گے۔ میری تو دعائیں ہمیشہ ہی میری بیٹی کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کی براؤن آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نمودار ہوا اور گال سے ہوتا ہوا کہیں گم ہو گیا۔ پاپا آپ کیسے بھول گئے اس دن کو؟ آج آپ نے کیوں چھٹی نہیں کی پاپا؟ آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ آج کے دن کو پاپا؟ دیکھیں آج میں نے کوئی بورڈ ٹاپ نہیں کیا۔ آپ تو کہا کرتے تھے کہ میری بیٹی ہی ٹاپ کرے گی ہمیشہ، پھر اس دفعہ آپ نے کیوں نہیں کہا؟ کیوں میرے لیے دعا نہیں کی؟ آپ تو جانتے تھے نا پاپا کہ میں نے کتنی محنت کی تھی، کتنی راتیں جا کر گزاری تھی۔ آپ کو تو سب پتہ ہے نا کہ میں نے کبھی چیٹنگ نہیں کی، تو پھر میں نے کیوں نہیں ٹاپ کیا اس دفعہ بابا؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ نہیں تھے اس بار، نہ آپ کی دعائیں تھی اس دفعہ۔ میں نے کبھی اپنی محنت پر یقین نہیں کیا تھا پاپا، کیونکہ محنت تو سبھی کرتے ہیں۔ میں تو صرف ان دعاؤں پر یقین کیا کرتی تھی جو سبھی میرے لیے کرتے تھے، دادا ابو، دادی اماں، ماما اور آپ۔ اس دفعہ تو سبھی نے دعائیں کی، پھر میں نے کیوں نہیں ٹاپ کیا؟ کہ آپ کی دعاؤں میں اتنا اثر تھا پاپا کہ میں ہر دفعہ ٹاپ کیا کرتی تھی؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب موبائل پر آنے والی بیل نے اس کی سوچوں کو توڑا۔ اس نے ٹشو سے اپنا منہ صاف کیا اور بیڈ سے فون اٹھا کر ریسیو کیا۔ ہیلو؟ اس کے پکارنے پر بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک انجان نمبر سے کال آئی تھی جو اس نے بنا دیکھے ریسیو کر لی تھی، ورنہ رانگ کالز یا اجنبی نمبر سے اس نے کبھی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ اس نے پھر سے ہیلو کہا، لیکن بے سود، آگے سے کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر موبائل سے کان سے لگائے رکھنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا، لیکن اسے بے انتہا حیرت ہوئی جب اسی نمبر سے کوئی 3-4 گھنٹے پہلے 5 میسیجز لگاتار بھیجے گئے تھے۔ بے اختیار اس نے ان باکس چیک کیا اور لکھا ہوا تھا، کانگریچولیشن مہیمن۔ یہ پہلا میسیج تھا جس پر وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی، کیونکہ اس کے نام کے سپیلنگ کبھی کسی نے صحیح نہیں لکھے تھے۔ یہاں تک کہ اسکول سے لے کر کالج لیول تک کسی ٹیچر کو بھی اس کے نام کے صحیح سپیلنگز نہیں آتے تھے، لیکن میسیج میں اس کے نام کے سپیلنگز وہی تھے جو وہ خود لکھا کرتی تھی۔ دوسرا میسیج بھی خوبصورت اسمائل کے ساتھ لکھا تھا، A lot of happiness again. Congratulations. I'm very proud of you. جیسے جیسے وہ میسیج پڑھ رہی تھی اسے حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ رزلٹ تو بہت اچھا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کی توقع کے مطابق نہیں۔ Be patient and be brave. I will pray for you. یہ کس کا نمبر ہو سکتا ہے؟ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میسیج پڑھنے کے بعد وہ الجھ سی گئی کہ ایسا کون تھا جس سے اس کے رزلٹ آنے کی خبر اس سے پہلے ہو گئی تھی، اور اسے کیسے پتا کہ رزلٹ میری توقع کے مطابق نہیں آیا؟ آج تو کسی کو بھی اس کے رزلٹ کا پتہ نہیں چلا تھا، اور نہ ہی کسی نے اسے فون کر کے مبارکباد دی تھی۔ پھر یہ کون شخص ہے؟ کہیں یہ ماہم تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا نمبر چینج کر لیا ہو؟ خلیل کو لائبریری میں بیٹھے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن علیشہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ اور علیشہ اب اکثر لائبریری میں ہی ملا کرتے تھے یا پھر کیفیٹیریا میں۔ اسے آج یونیورسٹی میں وہاں کے سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر سے ملنے جانا تھا۔ اسے وہاں کچھ ریسرچ بھی کرنی تھی، اور ڈاکٹر اینڈریو نیل نے بھی اسے وہاں کچھ کام کہے تھے وہ بھی کرنے تھے۔ اگلا پورا ہفتہ وہ بہت مصروف رہنے والا تھا، اور علیشہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے وہ آج اس سے ملنا چاہ رہا تھا۔ گزشتہ روز بھی اس کی علیشہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ رات فون پر اس نے علیشہ کو اپنے جانے کا بتایا بھی تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس کے فون پر بھی وہ ٹرائی کر چکا تھا اور اس کا فون بند جا رہا تھا۔ خلیل کے پاس ٹائم کم تھا۔ آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد وہ خود اٹھ کر اس کے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلا گیا اور بہت جلدی اسے ڈھونڈ چکا تھا۔ علیشہ تم یہاں بیٹھی ہو؟ وہ گراؤنڈ میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، اور خلیل خفا لہجے میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی آواز پر وہ چونکی اور حیرت سے ادھر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری خلیل۔ اسے یاد آیا کہ خلیل کو آج کہیں جانا تھا، اور وہ یونیورسٹی صرف اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ آج لائبریری نہیں گئی تھی، اور اب اسے سامنے دیکھ کر خوب ساری شرمندہ ہوئی تھی۔ بندے کو نہ محبت نہیں کرنی چاہیے۔ خلیل اس کی بات کاٹ کر خفقی سے بولا، اچھا بھلا آدمی خوار ہو کر رہ جاتا ہے اس محبت کے پیچھے۔ پچھلے 30 منٹ سے میں لائبریری میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ خلیل عباس، عشق نے نا تمہیں واقعی نکما بنا دی ہے، ورنہ تم تو آدمی تھے کام کے۔ خلیل میں سوری کر رہی ہوں نا آپ سے، اس کی طرف دیکھے بغیر وہ کہہ رہی تھی، اور اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جس سے خلیل چونک سا گیا تھا۔ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا تو اس کی آنکھیں بہت سرخ تھی، اور ناک بھی لگ رہا تھا جیسے ابھی کچھ دیر پہلے وہ روئی ہو۔ علیشہ کیا بات ہے، کیا تم ٹھیک ہو؟
ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، ہوا کیا ہے بتاؤ مجھے۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، تم خواہ پریشان ہو رہے ہو۔ اچھا کچھ نہیں ہو تو پھر تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی؟ ہاں بس سر میں درد ہو رہا تھا خلیل، لیکن اب میں ٹھیک ہوں۔ رات اس کی طبیعت بہت خراب تھی اور صبح سے بھی ایسی ہی تھی۔ وہ اس لیے لائبریری نہیں گئی تھی کہ خلیل اسے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو جائے گا، لیکن وہ خود اس سے ملنے آ چکا تھا، اور تب تک وہ نہ جاتا جب تک وہ اسے صحیح نہ بتا دیتی۔ اس لیے اس نے اسے مطمئن کرنے کے لیے سر درد کا بہانہ لگایا۔ اور تم مجھے اب بتا رہی ہو اس بارے میں؟ وہ بے یقینی اور خفگی سے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ خلیل میرے معمولی سے سر درد پر تم اتنا پریشان ہو رہے ہو، اگر کبھی بھی میں واقعی بیمار پڑ جاؤں تو کیا کرو گے؟ علیشا نے مسکرا کر کہا اور اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کی جو اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ میں تمہیں کبھی بیمار پڑنے ہی نہیں دوں گا علیشا، وہ اس بار مسکراتے ہوئے بولا۔ تم سب کی اتنی پرواہ کرتے ہو یا مجھ میں کچھ اسپیشل ہے؟ ہاں علیشا نے اس سے سوال کیا تو وہ بولا، تم بتاؤ تمہارا دل کیا چاہ رہا ہے سننے کو؟ ہاں کیا پھر مجھ سے یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ مجھے تم سے محبت ہے بہت زیادہ؟ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا۔ اسے علیشا پر غصہ تھا، لیکن اسے پریشان دیکھ کر 1 منٹ میں اس کا سارا غصہ ختم ہو گیا تھا۔ ہاں تو کیا حرج ہے پھر سے کہہ دینے میں؟ ہاں کہو نا۔ اوکے تو علیشا وہاج، مجھے تم سے بہت محبت ہے، اور جن سے محبت ہوتی ہے نا میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اب پلیز مجھے بتاؤ کہ تم کیوں پریشان ہو؟ وہ بھی تو اس کی رگ رگ سے واقف ہو چکا تھا۔ اس کے دل نے کہا تھا کہ کسی ٹینشن میں وہ کسی ٹینشن میں ہے اور وہ اس سے چھپا رہی ہے۔ دیکھو علیشا، ہم نے ایک دوسرے سے پرومس کیا تھا کہ کوئی بھی بات نہیں چھپائیں گے۔ علیشا نے اس کی بات پر پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے مطمئن کر چکی ہے، لیکن وہ تو اس کے دل و جان کا حال جان چکا تھا۔ علیشا، کیا تم مجھے اپنا نہیں سمجھتی؟ اس کے خاموش رہنے پر خلیل نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تو وہ بولی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ اگر اپنا سمجھتی ہو تو پھر بات شیئر کیوں نہیں کرتی مجھ سے؟ کس قدر اپنائیت اور کیئرنگ انداز میں اسے کہہ رہا تھا۔ اب وہ اسے کچھ بھی چھپا نہیں سکتی تھی، سو وہ اسے بتانے لگی اور کہنے لگی، رات خواب میں نے اپنی سگی ماں کو دیکھا تھا۔ ان سے ملنے گئی تھی اور ان سے پوچھ رہی تھی کہ کیوں اسے چھوڑ کر چلی گئی، کیوں کیا اس کے ساتھ ایسا، کیوں اسے ماں کی ممتا سے محروم رکھا، لیکن وہ اسے کوئی جواب نہیں دیتی۔ ان کی خاموشی پر یہ ثابت کر رہی تھی کہ وہ اس کی مجرم ہے، قصوروار ہے وہ۔ اس کی ماما ٹھیک کہتی تھی کہ میری ماں اپنے پرانے عاشق کے لیے مجھے اور پاپا کو چھوڑ گئی تھی۔ علیشا اب روتے ہوئے خلیل کو ساری کہانی بتا رہی تھی اور وہ اسے لگاتار چپ کروا رہا تھا۔ علیشا، کیا تم اس ایک عورت کو بھول نہیں سکتی؟ کیوں اسے سوچ سوچ کر خود کو اذیت میں مبتلا کرتی ہو تم؟ خلیل نے اس کی منت سماجت کرنے والے انداز میں کہا تو وہ بولی، ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے خلیل، مگر جب ایک انسان زندہ آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ میں 21 سال کی ہو گئی ہوں اور 3 سال کی تھی جب وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کیا اتنے سال میں کبھی ان کا دل نہیں چاہا مجھ سے ملنے کو؟ کبھی انہیں اپنی بیٹی کی یاد نہیں آئی؟ کیا میں ان کی جائز اولاد نہیں تھی؟ علیشا بس کرو، سٹاپ اٹ یار، میں تمہیں مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ علیشا کے آنسو خلیل کے دل پر گر رہ گئے۔ پلیز علیشا، میری خاطر چپ کر جاؤ نا۔ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے بولا تو علیشا نے اقرار میں سر ہلا دیا، اور وعدہ کرو کہ تم آج کے بعد کبھی نہیں رو گی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں رہوں گی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر بولی۔ دل کا سارا غبار نکل چکا تھا، اس لیے وہ بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ علیشا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا؟ میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ وہ مستحکم اور سنجیدہ لہجے میں بولا تو علیشا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے اختیار ہنس پڑی۔ اوہ شکر ہے کہ تم ہنسی تو صحیح، لگتا تھا کہ آج کی تاریخ میں مجھے علیشا وہاج کا ہنستا ہوا چہرہ دیکھنے کو ملے گا ہی نہیں۔ وہ اسے خوش اور ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا تھا اور علیشا ان لمحات کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بھی بے اختیار سے بولی، مجھے بھی تمہاری ڈمپل والی ہنسی بہت اچھی لگتی ہے خلیل۔ علیشا اس وقت سب کچھ بھلا کر ان لمحات کی خوبصورتی میں کھو جانا چاہتی تھی۔ اس کے ذرا سے مسکرانے پر وہ کس قدر خوش ہو رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ بس اتنی تعریف کافی ہے، ورنہ بلا وجہ میں مغرور ہونے لگ جاؤں گا، خلیل نے دلکشی سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بولی، نہیں سچ میں خلیل، مجھے تمہارا ڈمپل بہت اچھا لگتا ہے۔ کسی لڑکے کے چہرے پر ڈمپل اتنا اچھا لگ سکتا ہے، تم سے ملنے سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا۔ اچھا واقعی؟ پھر تو آج سے مجھے بھی اپنا ڈمپل بہت اچھا لگنے لگا ہے۔ خلیل کی بات پر وہ بھی مسکرا دی۔
آج مجھے ہنستے ہنستے رخصت کرو یار، کیونکہ میں بہت یقیناً لیٹ بھی ہو چکا ہوں۔ پھر اٹھ کھڑا ہوا تو علیشا بھی ہنستے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ سورج کافی نکل چکا تھا اور اس کی زرد کرنیں دھند اور ٹھنڈک کا سینہ چیر چیر کر ہر مقابل چیز کو روشن اور گرم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کاشان کتنی دیر کھڑکی کے شیشوں سے باہر دیکھتے ہوئے دور نیلے آسمان کی لامحدود وسعتوں میں نہ جانے کیا تلاش کرتا رہا۔ یک طرفہ محبت کی آگ کے شعلے بلند سے بلند تر ہونے لگے تو اس کی نیندیں اڑنے لگی، اس کا قرار چھن گیا اور سکون رخصت ہو گیا۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اس نے پریشان ہو کر اپنے گھنے سیاہ بالوں میں انگلیاں پھنسا لی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کے لیے بے قراری محسوس کی ہے، پہلی مرتبہ میرا دل کسی کے لیے دھڑکا ہے، تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے۔ اگر اسی کو محبت کہتے ہیں تو پھر مجھے تم سے شدید محبت ہو چکی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میری نامحسوس اور اندکی آرزوؤں کی تصویر ہو۔ کاشان کا دل بار بار اس سے ملنے کو اور اس سے باتیں کرنے کو اکسا رہا تھا، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ وہ کسی لڑکے سے بھی بات نہیں کرتی تو پھر اس سے کیوں کرے گی؟ سارا کے ساتھ اس دن وہ گھر گیا تھا اس سے ملنے، لیکن اس نے سلام بھی مروتن ہی کیا تھا اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ کاشان کا دل کا چاہ رہا تھا کہ فون پر وہ اس سے بات کرے، اس کی آواز سنے، لیکن وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جس سے اس کا امیج مہیمن کی نظروں میں خراب ہو جاتا۔ اپنے جذبات کو قابو میں کرتے ہوئے باہر لان میں آگے جہاں اس کی امی اور پاپا چیئرز پر بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ اس کی ماں سارا فون پر ہنستے ہوئے کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بھی چلتا ہوا کے درمیان آ کر بیٹھا تو سارا نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور پھر فون پر لگ گئی۔ ہاں تو میرے بیٹے کی پسند کوئی ایسی ویسی تھوڑی ہوگی، سارے نے دونوں باپ بیٹے کو ہنستے ہوئے دیکھ کر کہا۔ بیٹا مجھے اور تمہارے پاپا کو کوئی اعتراض نہیں۔ کاشان سمجھ گیا کہ اس کی امی خلیل بھائی سے فون پر بات کر رہی ہیں۔ بیٹا اگر تمہیں پسند ہے تو پھر ہمیں بھی پسند ہے نا؟ ہاں پرومس، میں اور تمہارے پاپا اگلے مہینے آ رہے ہیں۔ کاشان سوالی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں یہ لوگ، کاشان بھی آ چکا ہے، لو اس سے بات کرو۔ سارا نے اس کی جانچتی نظروں میں چھپے سوالوں کو دیکھ کر فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو خلیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ فون پکڑتے ہی اس نے خوش اخلاقی سے کہا تو وہ بولا، جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اور سنائیں؟ بھائی کیا آپ نے لڑکی پسند کر لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں؟ کاشان نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، اوکے پھر تو میں ضرور دیکھنے آؤں گا۔ اس نے پاس بیٹھے سارا اور سہیل کو دیکھتے اونچی آواز میں کہا، اوکے پھر اللہ حافظ بھائی۔ سہیل، اب میں کوئی آپ کا بہانہ نہیں سنوں گی۔ خلیل لڑکی پسند کر چکا ہے اور ہمیں اس سے ملوانا چاہتا ہے اور میں بہت بے چین ہوں اس سے ملنے کے لیے۔ آپ اگلے مہینے کی سیٹیں بک کروا لیجیے اب۔ سارا نے چائے برتن میں ڈالتے ہوئے کہا، اوکے ٹھیک ہے، میں آج ہی سیٹیں کنفرم کروا لیتا ہوں۔ سہیل نے اخبار سائڈ پر رکھ کر چائے کا کپ لیتے ہوئے مڑ کر کہا، پاپا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ کاشان نے بچوں جیسے اشتیاق سے کہا، کیوں نہیں، تم بھی چلے جانا یار۔ سہیل نے بنا کسی اعتراض کے خوشی سے کہا تو وہ بولا، تھینک یو پاپا۔ اوکے بھائی، آپ دونوں باتیں کریں، مجھے بہت سے کام کرنے ہیں اور اپنے بیٹے اور بہو کے لیے شاپنگ بھی تو کرنی ہے۔ بیٹے سے ملنے کی خوشی اور بیتابی سارا کی آنکھوں سے واضح طور پر جھلک رہی تھی۔ علیشا، ماما اور پاپا کا فرانس آنے کا پروگرام بن رہا ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا انہوں نے ان کے بارے میں، اور پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ خلیل نے اس کی چمکتی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ وہ دونوں اس وقت جھیل کنارے بیٹھے اس کے نیلے پانیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جھیل کے اوپر اڑتے آبی پرندے بہت دور نظر آتی سفید بطخیں اور ارد گرد بکھرا ہوا سبزہ جھیل کو جادوئی اور طلسماتی حسن عطا کر رہے تھے۔ کیا کہا؟ خلیل کی بات پر وہ ایک دم کانشیس سی ہو گئی تھی۔ ماما نے کہا ہے کہ جو لڑکی تمہیں پسند ہے وہ بھی ہمیں بھی دل و جان سے پسند ہوگی۔ ماما تو اس قدر ایکسائٹڈ ہیں تم سے ملنے کے لیے کہ مت پوچھو۔ کل سے کوئی 50 دفعہ فون پہ تمہارے بارے میں پوچھ چکی ہیں اور ضد کر رہی ہیں کہ میں نے انہیں تمہاری کوئی تصویر بھیجوں۔ وہ بڑے ترنگ سے بول رہا تھا تو علیشا نے بے صبری سے پوچھا، پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کیا کہا؟ میں نے ان سے کہا کہ جب وہ یہاں آئیں گے تب میں ڈائریکٹ ان سے ملوا دوں گا تمہیں۔ ایسے میں انہیں تصویر بھیجوں گا تو کہیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں، مگر دل میں پتہ نہیں تمہارے متعلق کیا سوچیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کوئی ماڈرن اور آزاد خیال لڑکی سمجھے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر تمہارا پہلا امپریشن ہی شاندار پڑے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں پہلی ملاقات میں ہی دل و جان سے پسند کرنے لگیں گے۔ خلیل، میں انہیں پسند آ جاؤں گی نا؟ دیکھو میں بہت زیادہ خوبصورت بھی تو نہیں ہوں۔
علیشا کی معصومیت والی بات پر اس نے ایک جاندار کہا لگایا، ارے کس نے کہا کہ تم بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہو؟ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں کہ علیشا وہاج اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہے۔ خلیل نے اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، تمہیں لگتی ہوں نا خلیل، اس لیے تمہیں مجھ میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، مگر کیا میں انہیں اچھی لگ پاؤں گی؟ علیشا کے دل میں ایک خوف سا تھا، خلیل کو کھو دینے کا خوف، جبھی وہ اس سے بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی۔ بالکل لگو گی، ماما تو ہے ہی ایسے کہ انہیں دنیا کی ہر لڑکی اچھی لگتی ہے، اپنی بیٹی جیسی لگتی ہے، اور رہ کے پاپا تو میری پیش گوئی ہے کہ علیشا تمہاری پہلی ملاقات میں ان سے دوستی ہو جائے گی، کیونکہ انہیں ذہین، پر اعتماد، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور خود پر بھروسہ رکھنے والی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں، اور یہ تمام خوبیاں تم میں پہلے سے موجود ہیں۔ اور رہ گیا میرا بھائی کاشان، تو میری اور اس کی پسند بہت ملتی جلتی ہے، جو چیز مجھے پسند ہے سمجھو اسے بھی وہی پسند۔ اس کی تسلی آمیز باتوں کے باوجود اندر سے تھوڑی پریشان ہو گئی تھی، اسے خلیل کی طرح لوگوں کے دل موہ لینے نہیں آتے تھے۔ علیشا کیا ہو گیا ہے؟ تم ماما پاپا کو ضرور پسند آؤ گی اور بہت پسند آؤ گی، بلا وجہ کیوں ٹینس ہو رہی ہو؟ بلکہ میں تو یہ بھی دعویٰ کر سکتا ہوں کہ تمہارے سامنے وہ دونوں مجھے کم ہی لفٹ کروایا کریں گے۔ پتہ ہے ماما پاپا کو اس کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہوتی، تم پہلی ملاقات میں ان کی بیٹی کے اس تصور میں پوری 100% پوری اتر جاؤ گی۔ وہ خلیل کو اچھی لگتی ہے، اس لیے باقی ساری دنیا کی بھی اچھی لگی، وہ ایسی خوش فہم نہ تھی۔ ہاں وہ دعا ضرور کر رہی تھی کہ خلیل کے والدین کو وہ پسند آ جائے، بیٹی کے طور پر نہ صحیح، کم از کم اپنی بہو کے طور پر ہی۔ خلیل اسے بتا رہا تھا کہ اس کی ماما کو اس کی شادی کی شدید خواہش ہے، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ ادھر وہ انجینئر کی ڈگری لے اور ادھر وہ اس کی شادی کروا دیں۔ پتہ ہے علیشا، وہ مجھ سے کہتی تھی کہ میں جس بھی لڑکی کو پسند کروں گا وہاں وہ میرا رشتہ لے کر جائیں گی، انہیں میری پسند دل و جان سے قبول ہوگی، اور میں ان سے کہتا تھا کہ ماما ابھی تک مجھے آپ کی جیسی کوئی لڑکی ملی نہیں، میں تو اسی لڑکی سے شادی کروں گا جس میں میری ماما جیسی نرمی اور محبت ہوگی، جو ان کی طرح ہی خوبصورت ہوگی اور مجھ سے بالکل ویسی محبت کرے گی جیسی وہ میرے پاپا سے کرتی ہیں۔ اور پتہ ہے علیشا، ماما اور پاپا میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ماما پاپا کا اتنا خیال رکھتی ہیں کہ روزانہ خود اپنے ہاتھوں سے پاپا کے لیے لنچ بنا کر ان کے آفس بھجواتی ہیں۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ ہماری زندگی بھی ویسے ہی گزرے جیسے ماما اور پاپا کی۔ وہ اس کی ٹینشن دور کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا اور اسے یہ بتا رہا تھا کہ اس کے ماما پاپا بہت اچھے اور کھلے ذہن کے ہیں، وہ اپنے بیٹے کی پسند کو دل و جان سے قبول کریں گے، چاہے وہ علیشا کے بجائے کوئی عام سی لڑکی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی ٹینشن اور فکر مندی دور کرنے کے لیے بہت دیر تک وہ اس سے یوں ہی ہلکی پھلکی گفتگو کرتا رہا، لیکن علیشا کو انجانا سا خوف ستا رہا تھا جیسے کوئی خلیل کو اس سے چھین لے گا۔ کیمپس میں ان کی کلاسز کے اوقات اور مصروفیات ایک دوسرے سے اتنی الگ الگ تھی کہ وہاں ان کی ملاقات روز نہیں ہو پاتی تھی، مگر کیمپس میں نہ ملنے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے سے روز ملتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے تھے، اور یہی خیال علیشا کو ستا رہا تھا کہ اگر وہ دونوں جدا ہو گئے تو پھر وہ تو بالکل بکھر جائے گی۔